نحمده ونصلي على رسوله الكريم اما بعد فاعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم رب اشرح لي صدري ويسر لي امري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي اللهم ارزقني التفكر والتدبر بما يتلوه لساني من كتابك والفهم له والمعرفة بمعاني والنظر في عجائبه والعمل بذلك ما بقيت انك على كل شيء قدير. جی سورہ یونس آیت نمبر 44 آنورڈز آج ہم نے کرنا ہے. کل ہم نے آیت نمبر 39 سے پڑھا تھا اور اس میں جو ہے اللہ سبحانہ تعالیٰ نے یہ بتایا تھا کہ یہ مشرکین جو ہیں یہ کیوں اس طرح سے تکذیب کرتے ہیں، کیوں انکار کرتے ہیں. وجہ یہ ہے کہ انہوں نے قرآن کو سمجھ کے پڑھ کے اس کا فہم تو کبھی حاصل کیا ہی نہیں، کبھی اس پہ تدبر غور و فکر تو کیا ہی نہیں، اس کا علمی احاطہ نہیں کیا. ان کے پاس کوئی اس چیز کی اصل حقیقت جو تھی اس کو جاننے کی کوئی کاوش کبھی انہوں نے کی ہی نہیں کہ اس کو سمجھتے غور و فکر کرتے، بس سنتے ساتھ ہی انکار کر دیا بغیر کسی وجہ کے. اور اسی طرح سے انکار کرتے تھے پہلے لوگ بھی، اور پھر ان کے ساتھ جو معاملہ ہوا جس طریقے سے وہ اللہ کے عذاب کا شکار ہوئے. اللہ سبحانہ تعالیٰ نے فرمایا کہ اس طرح کے لوگ ظالم ہوتے ہیں، اور ظالمین کے ساتھ ظاہر اللہ تعالیٰ اسی طرح سے سزا والا معاملہ کرتے ہیں. تو اس میں ہم نے بہت سی چیزیں سیکھی تھی کہ ہمارے لیے بھی سیکھنے کا سبق اس میں یہ ہے کہ قرآن کو سمجھ کے پڑھنا ہے، اور اس بغیر اس پہ غور و فکر کیے، بغیر جانے، بغیر تدبر کیے بس ایک دم سے اس کی تکذیب نہیں کر دینی. صبر سے، ہمت سے پہلے اس حکم کو سنیں، جانیں، غور کریں، اس کے بارے میں جو بھی آپ علم حاصل کر سکتے ہیں وہ کریں. کیونکہ بعض لوگ ایسے ہی کرتے ہیں کہ قرآن کو اول تو پڑھتے ہی نہیں ہیں، یا سرسری سی نظر ڈالتے ہیں، محض ترجمہ ایسا سرسری سا پڑھ لیا یا وہ بھی نہیں پڑھا، کیونکہ ظاہریت پسند ہوتے ہیں تو فوری اس کا انکار بھی کر دیتے، کیونکہ اپنی اوپر پابندیاں لگانا مشکل لگ رہا ہوتا ہے. تو یہ معاملہ ہم نے نہیں کرنا، ٹھیک ہے. اور قرآن کا علمی احاطہ کرنا ہے، جس کے لیے ظاہر ہے اس کے اوپر وقت لگانا پڑے گا، اور کہ قرآن کی نہ قولی تکذیب کرنی ہے اور نہ عملی تکذیب کرنی. یہ نہیں کہ صرف منہ سے تو انسان کہے کہ ہاں اللہ کا کلام ہے، لیکن اس کو سمجھا نہیں، پڑھا نہیں اور عملی تکذیب کرتے رہے، یہ بھی گناہ ہے. پھر اس کے بعد اللہ سبحانہ تعالیٰ نے یہ بھی بتا دیا کہ ان لوگوں میں سے کچھ تو ہیں جو ایمان لاتے ہیں اور کچھ نہیں لاتے ہیں، اور وہ آگے بھی نہیں لائیں گے. یعنی اللہ تعالیٰ نے پیشین گوئی کر دی کہ ایسے لوگ مفسدین ہیں، اور اللہ تعالیٰ خوب اچھی طرح سے ان مفسدین کو جانتے. تو نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو اللہ تعالیٰ نے ان سے ڈیل کرنے کا یہ طریقہ بتایا کہ آپ ان کو کہہ دیں کہ اگر یہ آپ کو جھٹلاتے ہیں تو آپ ان کو کہہ دیں کہ تمہارے لیے تمہارا عمل، میرے لیے میرا عمل. آیت نمبر 41 میں یہ پڑھا تھا کہ اللہ سبحانہ تعالیٰ نے بتا دی کہ ایسے لوگوں سے سٹیپ بیک کر جاؤ. اور اس میں بھی ہم نے یہی سیکھا تھا کہ جو لوگ بلا وجہ کے بحث و مباحثے کے عادی ہوں، جن کا مقصد کچھ سیکھنا نہیں ہوتا، کچھ جاننا نہیں ہوتا، یا جن کا مقصد کوئی ماننا نہیں ہوتا، جو ایروگنٹ لوگ ہوتے ہیں، ان کے سامنے آپ جتنے بھی دلائل دے دیں وہ نہیں مانتے. چاہے دنیاوی لحاظ سے کوئی معاملہ ہو یا دینی لحاظ کا معاملہ، تو ایسے لوگوں کو چھوڑ دیں. یہی سب سے بہترین طریقہ ہے. سب کچھ واضح کر کے اس کے بعد آپ سٹیپ بیک کر دیں، ان کا معاملہ اللہ پہ چھوڑ دیں. پھر ایک بہت اہم بات اللہ سبحانہ تعالیٰ نے بتائی کہ ان کے انکار کی ایک وجہ یہ بھی ہے کہ یہ غور سے سنتے نہیں ہیں. اگرچہ جب یہ نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے سامنے آتے آپ کی محفل میں، تو بظاہر تو یہی لگتا کہ یہ بہت غور سے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی بات جو ہے وہ سن رہے ہیں، اس طرح سے اپنی بھرپور توجہ کا بہانہ کرتے تھے یا پریٹینڈ کرتے تھے جیسے بہت توجہ سے بات سن رہے ہیں. لیکن اللہ سبحانہ تعالیٰ نے بتایا کہ یہ تو اصل میں بہرے ہیں، ان کو تم کیا سنواؤ گے. وَلَوْ كَانُوا لَا يَعْقِلُونَ، اگر وہ عقل بھی نہ رکھتے ہوں. یعنی یہ ان کو بہرا بھی کہا اللہ تعالیٰ نے جو بظاہر سننے کی کو پریٹینڈ کر رہے ہوتے ہیں، اور ان کو بے عقل بھی کہا کہ عقل سے کام ہی نہیں لیتے. تو ظاہر ہے جس نے اللہ تعالیٰ نے تو شعور اور عقل دیا، اب جس نے اپنی عقل نہیں استعمال کرنی، شعور نہیں استعمال کرنا، اور حق بات کو نہیں جاننا، خواہ اس کے سامنے دلائل کے ساتھ بھی سب باتیں کر دی جائیں، وہ نہیں سمجھتا. ٹھیک ہے نا. تو یہ چیز یہاں پہ اللہ سبحانہ تعالیٰ نے بتائی. یہاں تک ہم نے کل کیا تھا. آگے آیت نمبر 43 سے میں پڑھ رہی ہوں. وَمِنْهُمْ مَنْ يَنْظُرُ إِلَيْكَ أَفَأَنْتَ تَهْدِي الْعُمْيَ.
وَلَوْ كَانُوا لَا يُبْصِرُونَ، یہاں سے ہم نے کرنا ہے. میں نے شاید شروع میں آیت نمبر 44 پروبیبلی بول دیا تھا، آیت نمبر 43 آنورڈز ہم نے کرنا ہے. وَمِنْهُمْ مَنْ يَنْظُرُ إِلَيْكَ أَفَأَنْتَ تَهْدِي الْعُمْيَ وَلَوْ كَانُوا لَا يُبْصِرُونَ، اور کچھ ایسے ہیں جو آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی طرف دیکھتے ہیں، تو کیا آپ اندھوں کو راہ دکھا سکتے ہیں خواہ وہ کچھ نہ دیکھتے ہوں. وَمِنْهُمْ، اور ان میں سے، من سے، ہم وہ یا ان میں سے، من جو، ینظر وہ دیکھتا ہے، یا آتین والا وہ کے معنوں میں، اور نون زوئیں اور را جو ہے نظر ڈالنا، دیکھنا، جو دیکھتا ہے، الی کا طرف آپ کے، الا اور کا سے مل کے بنتا ہے، الا طرف اور کا آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، یعنی تم سنگولر کے لیے کا زبر آتا ہے نا، یعنی آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی طرف وہ دیکھ رہے ہوتے ہیں. انت، کیا، پھر تم، حمزہ زبر کیا، فا زبر پھر، اور انتا تم، کیا پھر تم، تہدی تو راہ دکھائے گا. نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو کہا جا رہا ہے. اس میں تا جو ہے تم والا ہے، آتین والا، اور ہا دال یا ہدایت دینا، تم ہدایت دو گے. الامیہ اندھے کے لیے آتا ہے، این میم یا سمن بکمن امیون، یا آپ شروع میں پڑھ چکے ہیں. ولو، اور اگرچہ، کانو ہو وہ، لا نہیں، یبصرون وہ نہیں وہ دیکھتے، لا یبصرون نہیں وہ دیکھتے. لا نہیں کے لیے یبصرون میں یا جو ہے وہ کے معنوں میں ہے، آتین والا با سواد را بصارت دیکھنا، بینائی نگاہ، اور واو نون جو ہے وہ پلورل کے لیے. اچھا، تو یہاں پہ جو ہے اب اللہ سبحانہ تعالیٰ یہ بتا رہی ہیں کہ جس طرح کچھ لوگ سننے کے باوجود بھی بہرے ہوتے ہیں، یعنی ان کے اندر کچھ نہیں جا رہا ہوتا، تو اسی لیے کچھ لوگ ایسے ہیں جو بظاہر تو آپ کے سامنے بیٹھے ایسے لگ رہے ہوتے ہیں جیسے بہت غور سے آپ کو دیکھ رہے ہیں، یعنی ان کا رویہ یا ان کا طریقہ کار ایسے ہوتا ہے جیسے وہ بہت بھرپور آپ کی طرف توجہ دے کر آپ کی بات سن رہے ہیں، لیکن اصل میں وہ آپ کی طرف دیکھ کوئی نہیں رہے ہوتے، آپ کی بات سن کوئی نہیں رہے ہوتے. جو بہرے ہیں ان کا ذکر پہلے کیا گیا، کیونکہ سیکھنے میں پہلا عمل جو ہے وہ سننے سے ہوتا ہے. جب آپ کسی کا کوئی بات آپ کے ساتھ کوئی کر رہا ہے، حق کی بات کر رہا ہے، تو آپ اس کی طرف دیکھیں نہ بھی، لیکن سننا جو ہے وہ پہلا سٹیپ ہوتا ہے جس سے آپ اس حق کی راہ کی طرف جا سکتے ہیں. اور اسی طرح سننے کے ساتھ ساتھ اگر دیکھا بھی جائے اگلے کی طرف تو بالکل ایسے لگ رہا ہوتا ہے جیسے آپ تو بہت توجہ دے رہے ہیں اس کی طرف. بعض دفعہ ہوتا ہے نا بچوں کو ہم بات کرتے ہوئے کہتے ہیں کہ ادھر میری طرف دیکھو، ادھر میری طرف دیکھو، یعنی ہمیں یہ لگ رہا ہوتا ہے کہ اس کی توجہ نہیں ہے بچے کی، اس لیے وہ شاید میری بات سنے گا بھی نہیں. اور بچے بعض دفعہ یہ کرتے ہیں جب انہوں نے ایسے لاپرواہی دکھانی ہوتی نا تو وہ دیکھیں گے بھی نہیں، اور اگر کانوں میں جا بھی رہا ہوگا تو وہ دوسرے کان سے نکل رہا ہوتا ہے، یا وہ اپنا دھیان کہیں اور کر لیتے ہیں. ایسے ہم اس لیے بچوں کو کہتے ہیں نا میری طرف دیکھو میں بات کر رہی ہوں. تو یعنی دیکھنا جو ہے وہ ایک توجہ دینے کا انداز ہوتا ہے. تو یہ لوگ نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی طرف دیکھتے بھی تھے، توجہ دینے کا پریٹینڈ بھی کرتے تھے، اور بظاہر سن بھی رہے ہوتے تھے کیونکہ کانوں میں سماعت تو تھی، ایسا مسئلہ تو نہیں تھا کہ یہ کوئی بہرے تھے. لیکن ان کا بہرا ہونا سے مراد یہ ہے کہ ان کے اندر حق بات نہیں اترتی تھی، یہ اس کو اپنے اندر جذب نہیں کرتے تھے، غور نہیں کرتے تھے، کیونکہ اندر کیا تھا، اندر ضد تھی، ہٹ دھرمی تھی، انا تھی، اس وجہ سے. اور یہی معاملہ ان کا تھا کہ یہ دل کے اندھے تھے. یہاں پہ جو یہ بتایا گیا نا افا انت تہدی الامیہ، کہ جو ایسا انسان ہو یعنی جس میں بصیرت نہ ہو، اگرچہ بصارت تو ان کی تھی، یعنی بینائی تو ان کی تھی، لیکن ان کے دل اندھے ہو گئے. جیسا اللہ سبحانہ تعالیٰ نے ایک جگہ یہ بھی فرمایا نا کہ لوگوں کے دل اندھے ہو جاتے ہیں. آنکھوں سے تو دیکھ رہے ہوتے ہیں، لیکن کیونکہ اصل ہدایت جو ہے وہ تو دل میں ہوتی ہے، اصل تقویٰ دل میں ہوتا ہے، دل نے بدلنا ہوتا ہے. دل میں جب تبدیلی آتی ہے تو پھر انسان اس حق کو پہچانتا ہے نا. تو ان لوگوں کا یہ معاملہ تھا، آپ کی طرف دیکھتے تو ایسے ہی تھے جیسے سب کچھ سمجھ رہے ہیں، غور کر رہے ہیں، لیکن اصل ان کا مسئلہ یہ تھا کہ یہ کوئی توجہ نہیں دے رہے ہوتے تھے. اور اللہ سبحانہ تعالیٰ کی طرف سے اصل میں ایسے لوگوں کے ساتھ یہ معاملہ کیا جاتا ہے کہ ان کے دلوں پر تالے ڈال دیے جاتے ہیں. اس طرح کی بات جس طرح سورہ الحج میں بھی اللہ سبحانہ تعالیٰ نے فرمایا کہ آنکھیں اندھی نہیں ہوتی، ولیکن تعمل القلوب، دل جو ہے وہ اندھے ہو جاتے ہیں جو سینوں کے اندر ہے.
تو یہاں پہ آنکھوں کا اندھا پن نہیں مراد، آنکھیں تو ان کی دیکھتی تھی، کان بھی ان کے سنتے تھے، لیکن اس سے مراد یہ کہ ان کے اندر وہ بصیرت نہیں تھی حق کو جاننے کی، حق کو نہیں سمجھ پاتے تھے یہ، اور حق بات ان کے اندر جاتی نہیں تھی، اور اسی لیے یہ سن کر بھی اس کو انسنی کرتے تھے۔ بات کو یہ نا دیکھیں، اس میں بھی یہی بات پتہ چلتی ہے کہ ہدایت کس کو ملتی ہے۔ ہدایت تو اللہ تعالیٰ نے اسی کو دینی ہے نا جس کے اندر کوئی طلب، کوئی تڑپ ہوگی، جو سچے دل سے چاہتا ہے کہ اس کو حق بات کا پتہ چل جائے، جو واقعی ہی جاننا چاہتا ہے، حقیقت تک پہنچنا چاہتا ہے، اللہ تعالیٰ بھی اس کے لیے راستے کھولتے ہیں، اس کی مدد کرنی۔ یہ تو بات ہم کئی دفعہ پڑھ چکے ہیں نا کہ اللہ سبحانہ تعالیٰ جب دیکھتے ہیں کہ کسی شخص کی دلچسپی ہے، اس کا شوق ہے، وہ ہدایت کی طرف آنا چاہتا ہے، وہ اپنا وقت لگانا چاہتا ہے، اور وہ اپنی پوری کوشش بھی کر رہا ہے، وہ وقت بھی لگا رہا ہے، تو اللہ سبحانہ تعالیٰ ضرور ایسے شخص کو ہدایت کی طرف لے آتے ہیں۔ لیکن آن دی ادر ہینڈ اگر کوئی ایسا شخص ہے جس کے سامنے سمجھایا جا رہا ہے، بات کی جا رہی ہے، دلائل بیان کیے جا رہے ہیں، ثبوت دیے جا رہے ہیں، وہ نہ اس بات کو غور سے سن رہا ہے اور نہ اس بات کو اپنے اندر جذب کر رہا ہے، یعنی اس میں سننے کا بھی اس کو کوئی فائدہ نہیں ہو رہا، اور اس کے دل میں بھی وہ بات نہیں دل تک اتر رہی، بصیرت اس میں نہیں ہے، وہ نہیں اس کو جاننا چاہ رہا، کیونکہ اندر جو ہے وہ انکار والا ایک مادہ ہے نا، ایک ضد ہے وہ، کیونکہ یہ جو انکار والی جو ضد ہے یہ شیطان کی طرف سے ہوتی ہے، کیونکہ یہ تکبر کی وجہ سے آتی ہے نا کہ میں نے سننا ہی نہیں ہے، بس میں نے جاننا ہی نہیں ہے، ٹھیک ہے نا۔ تو اسی لیے اللہ سبحانہ تعالیٰ نے فرما دیا کہ آپ اندھوں کو کیسے راہ دکھا سکتے ہیں۔ اس سے مراد یہ کہ یعنی جس کے دل اندھا ہوا ہو، جو اتنا زیادہ بھٹکا ہوا ہو، بعض دفعہ ہوتا ہے نا لوگ ایسے موبائل کے اوپر اتنا زیادہ غور کر رہے ہوتے ہیں اور اتنے زیادہ اس کے اندر خوبے ہوتے ہیں، بعض دفعہ ہم روڈ پہ بھی دیکھتے ہیں چلتے ہوئے لوگوں کی، سڑک پہ چلتے جا رہے ہیں، ان کو پتہ ہی نہیں ہوتا کہ ارد گرد جو ہے وہ ٹریفک آ رہی ہے یا تھوڑا دیکھ بھال کے سڑک کراس کرنی چاہیے، کچھ پتہ نہیں چل رہا ہوتا، چلتے چلتے کہیں ٹکرا جائیں یا گر جائیں۔ اب ان کی بصارت تو ہوتی ہے، بینائی تو ہوتی ہے، آنکھیں ٹھیک ہوتی ہیں، لیکن ان کو نظر کچھ نہیں آ رہا ہوتا، اور کئی دفعہ آپ نے دیکھا ہوگا اس طرح کی ویڈیوز بھی لوگ شیئر کرتے ہیں کہ وہ جاتے جاتے کسی پول سے ٹکرا گئے یا کہیں گر گئے، ان کو پتہ ہی نہیں چلتا، اتنی یعنی آپ کہنے یہ چیز بھی ایک سچویشن اگر آپ سمجھے نا کہ انسان ویسے تو دیکھ سکتا ہے لیکن اتنا غافل اپنے ارد گرد سے کہ دل بالکل بند، اور ان کو بھی پتہ نہیں چل رہا ہوتا کہ آنکھیں ہونے کے باوجود بھی ان کو کچھ نظر نہیں آ رہا ہوتا۔ یہ بھی ایسا ہی معاملہ تھا، دل ایز آرگن تو ان کے اندر تھا، آنکھ ایز آرگن تو تھی، بینائی ایز صلاحیت تو ان کے اندر تھی، لیکن بس اسی حد تک تھی، اس سے زیادہ نہیں۔ تو یہ معاملہ تو جانوروں والا ہے نا، جانوروں کو بھی اللہ تعالیٰ نے دیکھنے کی صلاحیت دی ہوتی ہے، دل تو ان کا بھی اندر دھڑک رہا ہوتا ہے، بلڈ تو ان کا بھی سرکولیٹ کر رہا ہوتا ہے، لیکن ان کو اللہ تعالیٰ نے شعور عقل نہیں دیا جو انسانوں کو دی ہے۔ یہی تو فرق کرتی ہے چیز، انسان کو ممتاز کرتی ہے، لیکن انسان کو پھر یہ بھی تو چاہیے نا اپنے شعور کو اور اپنی اس عقل کو استعمال کرے۔ پچھلی آیت میں یہ کہا تھا اللہ سبحانہ تعالیٰ نے وَلَوْ كَانُوا لَا يَعْقِلُونَ، کہ وہ عقل ہی نہیں رکھتے، یعنی عقل و شعور اللہ نے ان کو دیا ہے لیکن ان میں اس کو استعمال کرنے کا فہم ہی نہیں ہے کہ مجھے اللہ نے شعور دیا ہے تو میں اس شعور کو استعمال بھی کر لوں۔ وہ ہدایت حاصل ہی نہیں کرنا چاہتے، وہ عقل استعمال ہی نہیں کرنا چاہتے۔ آپ اس کو اس طریقے سے لیں تو سمجھ آئے گی۔ تو پھر ایسے لوگوں کو آپ کیا سنوائیں گے؟ اور جو دل کے اندھے ہیں، جنہوں نے حق بات کے لیے اپنی بصیرت کے راستے خود بند کر دیے ہیں، ایسے لوگوں کو آپ کیا دکھائیں گے؟ ایسے لوگوں کو آپ راستہ نہیں دکھا سکتے، ٹھیک ہے۔ تو یہ جس طرح ہم کل بھی دیکھ رہے تھے کہ داعیہ حق کے لیے بھی اس میں کچھ جو پوائنٹس نکلتے ہیں نا وہ یہی ہے کہ اس چیز کو بھی ذہن میں رکھنا چاہیے کہ بعض لوگ اس طرح کے ڈھیٹ ہو گئے ہوتے ہیں کہ ان کے اندر ضد اتنی زیادہ آ گئی ہوتی ہے کہ ان کو ایک حد تک سمجھانے کے بعد اس چیز کو سمجھ لینا چاہیے کہ اس میں خود ہی پیچھے ہو جانے میں انسان کا اپنا فرق ہے۔ اور ایسے لوگ جو ہیں وہ تو چوپایوں سے بھی برے ہو گئے نا، ہم نے یہ بھی پہلے پڑھا تھا۔ کیوں؟ کیونکہ اللہ تعالیٰ نے ان کو تو عقل ہی نہیں دی، لیکن انسان کو تو عقل و شعور دی ہے، اس کے باوجود بھی اس سے کام نہیں لے رہا۔ تو یہ ان کا معاملہ بیان کر کے اللہ سبحانہ تعالیٰ نے بتا دیا کہ یہ اس طرح کے لیول کے لوگ ہیں، تو ان کا تو ہدایت پر آنا پاسبل نہیں ہے۔ اور اس میں بھی آپ یہ ذہن میں رکھیں کہ اکثر لوگ جو یہ کہہ دیتے ہیں نا کہ وہ اللہ تعالیٰ نہیں چاہ رہا نا تو اس لیے ہم ہدایت کے اوپر نہیں آ رہے، جب اللہ تعالیٰ چاہے گا تو ہم ہدایت کے اوپر آ جائیں گے۔
یہ بھی لوگوں نے ایک غلط کرائٹیریا بنا رکھا ہوا ہے. اصل میں معاملہ بگڑا ہوا اپنے ساتھ ہوتا ہے، خود ہدایت کے اوپر نہیں آیا جا رہا ہوتا، خود انسان کوئی کوشش نہیں کر رہا ہوتا، اور اصل میں تو انسان اس چیز کو اپنانا چاہ ہی نہیں رہا ہوتا. بعض لوگ ایسے بھی ہوتے ہیں جن کو پتہ بھی ہوتا ہے کہ ہاں یہ قرآن کا حکم ہے، سمجھ لیتے ہیں کہ ہاں ٹھیک ہے مجھے ایسے زندگی گزارنی چاہیے، یہ کام نہیں کرنا چاہیے، لیکن چونکہ وہ اپنے اوپر پابندی لگانا مشکل لگ رہا ہوتا ہے نا، تو وہ یہ کہہ دیتے ہیں وہ اصل میں نا ابھی اللہ تعالیٰ نہیں چاہ رہا کہ ہم ہدایت میں آئیں. تو یہ اللہ سبحانہ تعالیٰ نے بتایا تھا نا کہ شیطان نے بھی یہی کہا تھا کہ تو نے مجھے گمراہ کر دیا، اپنی غلطی شیطان نے نہیں مانی تھی. تو یہی معاملہ ہوتا ہے ایسے لوگوں کا کہ وہ اپنی غلطی نہیں مانتے اور وہ یہ کہتے ہیں کہ اللہ نہیں چاہ رہا، اس لیے ہم ہدایت کے اوپر نہیں آ رہے. تو آگے دیکھیں اللہ سبحانہ تعالیٰ نے کیا فرمایا، ان اللہ لا یظلم الناس شیئا ولکن الناس انفسهم یظلمون. اور اللہ تعالیٰ تو لوگوں پر ظلم نہیں کرتا، لوگ خود اپنی جانوں پر ظلم کرتے ہیں. ان بے شک اللہ سبحانہ تعالیٰ لا نہیں یظلم وہ ظلم کرتا، یعنی اللہ ظلم نہیں کرتا، یا وہ کے معنی میں زوئے لام میم ظلم کرنا. اور ظلم کرنا کا مطلب یہ ہوتا ہے کہ کسی لفظی ترجمہ یہ ہوتا ہے کہ آپ کسی چیز کو اس کی اصل جگہ سے ہٹا دیں، اس کا اصل مقام اس کو نہ دیں. الناسا لوگوں پر، شیئن کچھ بھی، ولیکن لیکن، الناسا لوگ، انفسہم اپنی جانوں پر، نفسوں پر، اپنی نفس کی جمع انفس، اور ہم وہ یعنی وہ اپنی جانوں پر، یظلمون وہ ظلم کرتے ہیں، یا وہ کے معنوں میں، اور واو نون پلورل اور بیچ میں زوئے نام میم روٹ ورڈ ہے. تو اللہ سبحانہ تعالیٰ نے یہاں پہ بھی جو ہے نا اپنا ایک قانون سمجھا دیے، جس طرح پچھلی دو آیتوں میں وجوہات بتائی تھی نا کہ ان کا بہرا ہونا، ان کا اندھا ہونا جو ہے وہ ان کو ہدایت سے دور رکھتا ہے، ورنہ اللہ کسی کے اوپر ظلم نہیں کرتے. اللہ سبحانہ تعالیٰ نے تو انسان کو شعور دیا، عقل دی اور صلاحیتیں دی اور ہدایت کے راستے بھی واضح کیے، ہدایت کے سارے مواقع بھی اللہ سبحانہ تعالیٰ نے سامنے لائے، پیدا کیے. اب انسان اس کو استعمال نہیں کرتا تو اپنی جان پر خود ظلم کر رہا ہے نا. یہ ظلم اللہ سبحانہ تعالیٰ کی طرف سے تو نہیں ہے، یہ تو حدیث قدسی ہے کہ اللہ نے اپنے اوپر ظلم کرنا حرام کر لیا، بس تم بھی ایک دوسرے پر ظلم نہ کیا کرو. ٹھیک ہے. تو یہ جو بات لوگ کرتے تھے نا کہ اللہ ہمیں ہدایت نہیں دے رہا اس لیے ہم ہدایت کے اوپر نہیں آ رہے، یہ بالکل غلط بات ہے. ہدایت نہ دینا یہ تو ظلم کے زمرے میں آ جاتا ہے نا. اللہ سبحانہ تعالیٰ تو خود کہہ رہے ہیں کہ اللہ کی ذات سے ہم کیسے یہ کہہ سکتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ نے جو ہے کسی کے لیے ہدایت دینے کا معاملہ رکھا اور کسی کے لیے نہیں رکھا. تو ایسا تو نہیں ہے نا، یہ تو انسان کا اپنا قصور ہوتا ہے. لوگ یہ سمجھتے ہیں کہ شاید یہ بھی اللہ تعالیٰ کی طرف سے کچھ ایسا معاملہ کیا جاتا ہے جو کہ ان ادر ورڈز آپ یہ کہہ لیں کہ ایک غلط معاملہ یا معاذ اللہ ظلم کیا جاتا ہے کسی پہ، کہ اس کو کچھ لوگوں کو اللہ تعالیٰ ہدایت پہ لے آتے ہیں اور کچھ کو ہدایت سے دور رکھ لیتے ہیں اپنی مرضی سے. لوگوں کا یہ خیال ہے، حالانکہ ایسا نہیں ہے. اس آیت میں اسی چیز کا جواب دیا جا رہا ہے کہ یہ جو ہدایت سے دور رہنے والا معاملہ ہے یہ خود تم اپنے اوپر کرتے ہو، جس کی ریزنز اللہ تعالیٰ نے پیچھے بتائی کہ نہ تم سماعت کے باوجود سنتے ہو، نہ تم دل ہونے کے اور عقل و شعور ہونے کے باوجود اس کے اوپر کوئی غور و فکر کرتے ہو، اور یہ جو میں نے تمہیں کلام دیا ہے اس کا تم علمی احاطہ بھی نہیں کرتے، اس پہ غور و فکر نہیں کرتے، تو پھر تمہیں کہاں سے ہدایت ملے گی. تو یہ ساری وجوہات بیان کی جا رہی ہیں انسان کی گمراہ ہونے کی یا انسان کے ہدایت سے دور رہنے. اور اس میں ونس اگین یہ یاد رکھیں کہ یہ معاملہ صرف مشرکین عرب کے ساتھ نہیں تھا. اگر بہت سے مسلمانوں کو بھی آپ دیکھیں تو ان کے ساتھ بھی یہ معاملہ ہے. ہاتھوں میں قرآن ہے، ہر گھر میں قرآن مجید موجود ہے، لیکن کبھی اس کو سمجھ کے نہیں پڑھا. اور اگر کبھی کوئی ان کو بات سمجھائی جائے تو اس کے اوپر وہ غور و فکر نہیں کرتے، ایک کان سے سن کے دوسرے سے نکال دیا، اور اس میں کوئی بصیرت نہیں، کوئی شعور استعمال نہیں کیا، کوئی تدبر نہیں کیا، اپنی عقل استعمال نہیں کی. کیونکہ بہت سی چیزیں تو ایسی ہیں کہ انسان عقلن ہی اس کو دیکھ لے تو اس کو سمجھ آ جاتی. اس طرح شرک کی بہت سے ایسے معاملات ہیں، انسان تھوڑا غور و فکر کر کے عقل استعمال کر لے تو خود اس کے اوپر سوچے کہ ابھی قبروں میں مدفون لوگ ہیں یا یہ پتھر کے تراشے بت جن کو خود تراشا جا رہا ہے، یہ انسان کے لیے کیسے کسی چیز پر قدرت رکھ سکتے ہیں کہ ان کو اس طریقے سے امپورٹنس دی جائے. لیکن انسان عقل بھی نہیں استعمال کرتا نا. تو پھر یہ ظلم تو انسان کا اپنے اوپر خود ہے، اللہ سبحانہ تعالیٰ کی طرف تو نہیں اس چیز کو منسوب کیا جا سکتا نا. اللہ تعالیٰ نے ان سب انسانوں کے لیے ہدایت کے لیے انبیاء، کتابیں، احکامات، ہدایت کے راستے سب واضح کیے تھے.
ٹھیک ہے نا. اب نہیں کوئی اس کے اوپر آتا، یہ اس کی اپنی غلطی، کیونکہ وہ آنا ہی نہیں چاہتا ہدایت. اس کو یہی ہے کہ اس کو مشکل لگ رہا ہوتا ہے تو وہ کہتا ہے کہ بس میں اسی زندگی پہ رہوں. تو اسی لیے عموماً تو بغیر سوچے سمجھے انکار کر دیتے ہیں، جس سے ہم کل بھی یہ دیکھ رہے تھے کہ بغیر سوچے سمجھے نہیں یہ دین کا حصہ نہیں ہے، ہم نہیں مانتے، یہ بھی دین میں نہیں ہو سکتا، وہ بھی دین میں نہیں ہو سکتا. تو بات تو یہ نا، ہدایت ایک ایسی چیز ہے جس کے لیے اندر طلب ہونا ضروری ہے. اب آپ دیکھیں نا، کسی کو اگر کوئی ایسی بیماری ہے کہ اس کو بھوک نہیں لگتی، آپ اس کے سامنے اچھے سے اچھا بھی کھانا رکھ دیں، وہ نہیں کھائے گا. ٹھیک ہے نا، کیونکہ اس میں وہ طلب نہیں ہے تو وہ اس چیز کو حاصل ہی نہیں کرے گا. ایسا ہی معاملہ ہے. اب ہدایت کی بات سنائی جا رہی ہو، حق بات، دلائل کے ساتھ، ثبوت کے ساتھ، جس کے اندر طلب ہی نہیں ہے، اس کو ایسی بیماری ہے، اس کی یہ دلوں کی بیماری ہے نا، تو ایسے نے پھر کیا اس سے فائدہ اٹھانا ہے؟ وہ اس کو سنی انسنی کرے گا، اس کی طرف نہیں دھیان دے گا. تو جس طرح ایسے بندے کو آپ زبردستی کھانا نہیں کھلا سکتے جس کو بھوک نہ لگنے کی بیماری ہے، اسی طرح آپ کسی کو زبردستی ہدایت سے نہیں لگتے. تو ایسے لوگوں کو پھر ہدایت سے محروم رکھا جاتا ہے، اور یہ ظلم ان کا اپنا ہوتا ہے اپنی جانوں پر، کہ وہ اپنی خواہشات کو جب قابو نہیں کرتے، اپنے اوپر کوئی پابندی لگانا نہیں چاہتے، تو انکار کر دیتے ہیں حق بات. جیسا ایک جگہ پہ اللہ سبحانہ تعالیٰ نے زمین کے حوالے سے مثال دے کے سمجھایا نا کہ زمین بھی مختلف طرح کی ہوتی ہے. اللہ تعالیٰ نے قرآن کی مثال بارش سے دی کہ جس طرح بارش زمین کے اوپر جب برستی ہے تو جس طرح کی زمین ہوتی ہے ویسا آؤٹ کم اس زمین سے ہوتا ہے نا. یعنی اگر زرخیز زمین ہوگی، اس کے اندر ایبلٹی ہوگی تو وہ پانی کو جذب کر لے گی، وہاں سے سبزہ بھی اگے گا. اس کے بجائے اگر کوئی سخت زمین ہوگی، یس آلریڈی سیم زدہ زمین ہوگی جس کے اندر آلریڈی وہ بیماری ہے سیم کی، تو اس ایسی بارش کے اوپر جب پانی پڑے گا، سخت پتھریلی ہوگی تو اس کے اندر بھی کچھ جذب نہیں ہوگا. تو اسی طرح جو سخت دل لوگ ہوتے ہیں ان کے اوپر ہدایت کا کوئی اثر نہیں ہوتا. اور اسی طرح جن کے اندر آلریڈی بیماری ہو، گمراہی پہ ہو، ضد ہو، ہٹ دھرمی اور انا اور تکبر، تو ایسے لوگوں کو بھی قرآن کی باتیں بھی ہدایت نہیں دیتی، ان کے اندر سے کوئی خیر نہیں نکلتی. جب انسان کا دل نرم ہو، اس کے اندر عاجزی ہو، اس کے اندر طلب و تڑپ ہو ہدایت کی، تو ایسے لوگوں کو قرآن کی بات سمجھ آتی ہے یا حق بات سمجھ آتی ہے. وہ خود بھی بدلتے ہیں اور وہ اپنی زندگی کو بھی بدلنے کی طرف آ جاتے ہیں. جبکہ تکبر والے لوگ، سخت دل لوگ جنہوں نے نہیں ماننا ہوتا ہے، وہ ہدایت کی طرف نہیں، تو ان کے دلوں میں وہ بات اترتی ہی نہیں ہے. ٹھیک ہے، ان کے اندر وہ سخت زمین کی طرح یا سیم تھور والی بیماری والی زمین کی طرح ہوتے ہیں کہ ان کے اندر پانی جائے بھی تو فائدہ ہی نہیں ہوتا. ٹھیک ہے، تو یہ یہاں پہ اللہ سبحانہ تعالیٰ نے اس چیز کو بہت اچھی طرح سے واضح کر دیا. وَلَٰكِنَّ النَّاسَ أَنفُسَهُمْ يَظْلِمُونَ، کہ لوگ جو ہیں وہ اپنی جانوں پر ظلم کرتے ہیں، اللہ تعالیٰ ظلم نہیں کرتے. تو اس چیز کو یاد رکھیں. اور اگر کبھی کوئی آپ کو بھی یہ بات کہے تو ان کو یہ سمجھانے کی ضرورت ہے، لیکن حکمت کے ساتھ کہ آپ کو خود ایفرٹ کرنا پڑے گی نا، کہ آپ یہ جو بات ہے وَلَٰكِنَّ النَّاسَ، یہ بہت امپورٹنٹ ہے. لوگ اپنی جانوں پر ظلم کرتے ہیں. تو اگر آپ کبھی کسی سے ایسے ہو تو آپ ان کو بتائیں کہ اللہ سبحانہ تعالیٰ ایسا ظلم کر ہی نہیں سکتے کسی کے ساتھ. انسان کا اپنا کوئی معاملہ ایسا ہوتا ہے جس کی وجہ سے اس کے اوپر ہدایت کے راستے بند کر دیے جاتے ہیں. اسی لیے ہمیں سمجھایا اور پڑھایا جا رہا ہے. ٹھیک ہے، کہ انسان کو خود سٹیپ لینا پڑتا ہے. اپنے لیے بھی یہ اصول رکھ لیں. یہ کہہ کے مت گزر جائے اچھا چلو ٹھیک ہے ابھی اللہ مجھے ہدایت نہیں دے رہا اس لیے میں 5 وقت کی نماز نہیں پڑھ لی، اس لیے مجھے اللہ ہدایت نہیں دے رہا کہ میں فلاں کام نہیں کر پا رہی، یا میں اس بعض لوگ یہ بھی سمجھتا ہے ابھی اللہ ہدایت نہیں دے رہا نا اس لیے ہم قرآن کو سمجھ کے پڑھنے کی طرف نہیں آ رہے. نہیں، ایسا نہیں ہے. اس میں اپنی کوتاہی ہے جس کی طرف انسان نظر نہیں ڈالنا چاہ رہا تو، اور ذمہ دار اللہ کو ٹھہرایا جا رہا ہے. یہ بھی سمجھنے کی بات ہے. تو اپنے آپ کو ہم چیک کر لیں کہ ہمارا رویہ کیا ہوتا ہے قرآن کے معاملے میں. کیا بہروں والا، کیا دل کے اندھوں والا، یا ایسا تو نہیں ہوتا کہ ہم بھی یہ کہہ لیں کہ اپنے آپ کو بری ذمہ قرار دے کے کہہ دیں اللہ تعالیٰ نہیں چاہ رہے اس لیے ہم اس طرف نہیں آ رہے. ٹھیک ہے نا، تو اپنے اعمال کو چیک کرنے کی ضرورت ہے. پھر آگے دیکھیں، یہی ہوتا ہے کہ سمجھا کے بار بار پھر جو ہے نا آخرت کے دن کا ذکر کیا جاتا ہے تاکہ انسان جو ہے وہ الرٹ ہو، وارننگ ملے اس کو. وَيَوْمَ يَحْشُرُهُمْ كَأَن لَّمْ يَلْبَثُوا إِلَّا سَاعَةً مِّنَ النَّهَارِ يَتَعَارَفُونَ بَيْنَهُمْ قَدْ خَسِرَ الَّذِينَ كَذَّبُوا بِلِقَاءِ اللَّهِ وَمَا كَانُوا مُهْتَدِينَ.
اور جس دن اللہ انہیں جمع کرے گا تو وہ یوں محسوس کریں گے جیسے دنیا میں دن کی صرف ایک گھڑی ہی ٹھہرے ہوں گے. وہ ایک دوسرے کو پہچانتے ہوں گے. جن لوگوں نے ہماری ملاقات کو جھٹلا دیا تھا وہی خسارے میں رہے اور راہ پر نہ آئے. وَيَوْمَ اور جس دن يَحْشُرُهُمْ وہ اکٹھا کرے گا ان کو. خاشین را اکٹھا کرنا یا جو ہے شروع میں آتا ان والا وہ کے معنی میں ہم ان کو. وہ اکٹھا کرے گا ان کو کَأَن لم گویا کہ نہیں. کا جو ہے وہ مانند یا گویا کے معنی میں ان لم گویا کہ نہیں. یلبسو وہ ٹھہرے. لبسا ہوتا ہے ٹھہرنا لام با اور سا واو پلورل کے لیے وہ ٹھہرے. اللہ ما سوائے ساعتن. ساعت ہم اردو میں بھی کہتے ہیں نا ایک ساعت کے لیے ٹھہرنا یا ایک گھڑی کے لیے ایک لمحے کے لیے. ایک لمحہ یا ایک گھڑی. منن نہاری نہار کہتے ہیں دن کو. یتعارفون وہ باہم تعارف حاصل کرتے ہیں یا وہ کے معنوں میں. اور عرف کا مطلب ہوتا ہے جاننا. عین را فا اس کا روپ ورڈ ہے. معروف بھی اسی سے ہوتا ہے. عین را فا سے. معرفت بھی اسی سے ہوتا ہے جاننا. تو بیچ میں الف جو آ گیا نا باب تفاعل میں جانے سے آ گیا تو یہ باہم کا معنی دیتا ہے. یتعارفون وہ باہم تعارف حاصل کرتے یعنی ایک دوسرے کو جانتے. بینہم آپس میں. قد یقیناً خسرا خسارہ اٹھایا یعنی نقصان اٹھایا یہی روپ ورڈ ہے. الذین ان لوگوں نے کنہوں نے نقصان اٹھایا. کذبوا جنہوں نے تکذیب کی. زال پہ شد ہو تو تکذیب کے معنی. بلقاء ملاقات کی. لام قاف یا ملاقات کرنا اور بازر بھی جو ہے وہ آپ کی کے معنوں میں لے لیں. میں آپ کو پہلے بھی کئی دفعہ بتا چکی ہوں کہ بازر بھی بہت سے معنوں میں آتا ہے. کبھی ساتھ کے معنوں میں کبھی کو کے معنوں میں کبھی پر کے کبھی کی کے مختلف معنوں میں. کبھی اس کا مطلب نہیں بھی کیا جاتا ویسے یہ ہوتے ہیں. بلقاء ملاقات کی اللہ ہی اللہ سے. وما کانو اور نہ وہ تھے. یہاں پہ ماں کا ترجمہ نہیں کے معنوں میں. محتدین ہدایت پانے والے. ہدایت سے ہے ٹھیک ہے. ہدایت پانے والے ہدایا. اچھا اب یہاں پہ جو ہے آخرت کے حوالے سے اللہ سبحانہ تعالیٰ نے بات کر دی کہ حق سے اعراض کرنے والے اگر اسی طرح اپنی ضد اور ہٹ دھرمی پہ قائم رہیں گے اور اسی طرح ان کی موت ہو جائے گی تو جائیں گے کہاں. لوٹ کے تو اللہ سبحانہ تعالیٰ کے پاس آئیں گے. آخرت کا ایک دن آنا ہے جس میں اللہ تعالیٰ نے سب کو اکٹھا کرنا ہے. تو ایسے حق سے اعراض کرنے والوں اور اپنی ضد اور انا کی وجہ سے گمراہی پہ رہنے والوں کی سزا اور ان کی کیفیت کا بیان یہاں پہ اللہ تعالیٰ نے کیا ہے کہ جب اللہ تعالیٰ حشر کے میدان میں سب کو اکٹھے کریں گے تو وہاں پہ کیا معاملہ ہوگا. اب اس میں آپ یہ دیکھیں نا کہ حشر کا دن حشر کا میدان کتنا سخت ہوگا اور وہ دن کتنا سخت ہوگا کہ اولین اور آخرین سب کو ایک جگہ جمع کیے جائیں. تو اس وقت کیا انسان کی حالت ہوگی جب یہ پتہ چل جائے گا کہ اللہ کے سامنے حاضر ہونا ہے اعمال کے لیے جواب دہ ہونا ہے. اور پھر صحیح بھی آتا ہے کہ 50,000 سال کا دن ہوگا. تو اس کے سامنے دنیا کی زندگی تو بس ایسی ایک گھڑی معلوم ہوگی نا جیسے ایک لمحے کے لیے ٹھہرے تھے. اور ایک دوسرے کو آپس میں وہ پہچانتے بھی ہوں گے. یعنی جو دنیا میں بڑی دوستیاں تھیں دنیا میں بڑا ایک دوسرے کو جانتے تھے دیکھتے تھے پہچانتے تھے ایک دوسرے کا بڑا ساتھ دیتے تھے. ابھی جس طرح یہ سارے جو مشرکین جن کو بتایا جا رہا ہے یہ ایک دوسرے کے تو بڑے دوست تھے اور ایک دوسرے کے بڑے مددگار تھے. مل کے سب نبی صلی اللہ علیہ وسلم اور مسلمانوں کے لیے مشکلات اکٹھا کرتے اور اسلام کے لیے راستے میں جو ہے یہ مشکلات لے کر آتے ایک دوسرے کا ساتھ دیتے تھے. وہاں پہ ان کا یہ حال ہوگا کہ ایک دوسرے کو پہچانیں گے بھی نہیں. اور آج بھی یہ ہوتا ہے نا آپ دیکھیں کہ جو غلط کام کرنے والے یا ایسے حق بات کے خلاف ایک دوسرے کے خلاف لوگ کتنی گروہ بندی کر کے کھڑے ہو جاتے ہیں اور ایک دوسرے کی مدد کرتے ہیں. تو لیکن وہاں پہ ایسا معاملہ نہیں ہوگا. وہاں پہ سب کو صرف اپنی اپنی پڑی ہوگی. سب جو ہے وہ بھول چکا ہوگا کہ یہ میری دوستی تھی. یہ جو ہم بار بار پڑھتے ہیں نا کہ جن کی عبادت کی جاتی تھی وہ بھی بری ذمہ ہو جائیں گے اور یہ ان کے اوپر الزام لگائیں گے. کس طرح کا معاملہ ہوگا اور اس میں پھر انسان کہے گا کہ میں نے کیوں فلاں سے دوستی کی میں اس کو دوست نہ بناتا. تو یہ ساری چیزیں اس لیے اللہ تعالیٰ بتاتے ہیں کہ آج جو تمہاری دوستیاں جن کے پیچھے تم حق سے دور جاتے ہو اور ایک دوسرے کی مدد کرتے ہو حق کے خلاف وہاں پہ یہ سب تمہاری حسرتیں بن جائیں گی کہ یہ ہم نے کیوں کیا. ایک دوسرے کو پہچانو گے بھی نہیں. وہ جس طرح سورہ بسا میں آتا ہے یوم یفر المرء من اخیہ و امہ و ابیہ و صاحبتہ و بنیہ
کہ اس دن انسان اپنے بھائی سے بھاگے گا، اپنی ماں سے، باپ سے، بیوی سے، بچوں سے، سب سے بھاگے گا۔ آج دیکھیں نا انسان کے لیے یہ رشتے کتنے اہم ہوتے ہیں، اپنے خونی رشتے، ماں باپ، بہن بھائی، یا پھر اپنی اولاد یا اپنی بیوی بچے، یہ سب چیزیں انسان کو کتنی اہم ہیں۔ وہاں پہ ان رشتوں سے بھی انسان بھاگے گا۔ اللہ تعالیٰ معاف فرمائے، وہ اتنا سختی والا دن ہے، کبھی ہم اس کے بارے میں سوچتے نہیں ہیں اس طرح سے نا، کہ ایک دوسرے کو دیکھیں گے، جانیں گے، پہچانیں گے، لیکن بالکل انجانوں والا معاملہ کریں گے، اپنی اپنی سب کو پڑی ہوگی۔ چاہے دنیا میں اکٹھے رہتے تھے، چاہے دنیا میں کیسا تعلق واسطہ تھا، اور جو بھی ان کے ساتھ یعنی ان کا تعلق یا ایک دوستی رہی ہوگی، وہ سب ادھر جا کے ختم ہو جائے۔ ٹھیک ہے؟ اور پھر یہ تعارف ہونا کا مطلب یہ بھی ہے کہ جیسا ہم نے پڑھا کہ آخرت میں پھر لوگوں کے چہروں کی علامتوں سے پتہ چل جائے گا کہ یہ کس طرح کے لوگ ہیں۔ جو نیکوکار لوگ ہوں گے اور اللہ تعالیٰ کی مرضی کے مطابق جنہوں نے دنیا میں زندگی گزاری ہوگی، ان کے چہرے سفید ہوں گے، روشن ہوں گے، پرنور چہرے ہوں گے اور پرسکون لوگ ہوں گے، جبکہ جو فاجر فاسق اور برے لوگ ہیں اس دن ان کے چہرے سیاہ ہوں گے، ان کے اوپر گھبراہٹ طاری ہوگی۔ تو اس طریقے سے بھی پہچان لیا جائے گا کہ کون گناہ گار اور کون نیک انسان ہے۔ ٹھیک ہے؟ تو یہ بھی ایک پہچان اس معنوں میں بھی ہے، ایسا ہے نا، یعرفون المجرمون بسیماہم فیؤخذ بالنواصی والاقدام، سورہ رحمان میں بھی آتا ہے۔ تو اس طرح سے بھی وہ پہچانے جا رہے ہوں گے۔ تو اب یہ بھی اسی لیے ہے کہ انسان اس دنیا کی زندگی میں جو کہ اتنی مختصر، اتنی ناپائیدار ہے اور بالکل ٹیمپریری ہے، اس کے پیچھے انسان کیسے اس دنیا کے دھوکے کا شکار ہوتا ہے نا، کہ وہ اس دنیا کے غموں کو بھی ابدی سمجھ لیتا ہے، اور اس دنیا کا جو عیش و عشرت کا سامان ہے اس کو بھی ابدی سمجھ لیتا ہے، اور وہ سمجھتا ہے کہ بس یہ زندگی ہے، آگے تو کچھ ہے ہی نہیں، تو اس میں اپنی مرضی کر لو، اسی میں سب کچھ حاصل کر لو، اور وہ حق کا انکار کرے گا، اور کسی طریقے سے وہ اپنی آخرت کی طرف نہیں سوچتا۔ لیکن جب وہاں پہ جائے گا تو اس کو لگے گا یہ تو بس ایک لمحے کی زندگی تھی، ایک گھڑی، ایک پل کے لیے ہم دنیا میں ٹھہرے تھے، تو اس وقت ریگریٹ کا کیا عالم ہوگا نا۔ ٹھیک ہے نا؟ تو اس وقت انسان کہے گا کہ میں نے کیوں اپنی اس زندگی میں اس زندگی کے لیے کچھ نہیں کیا جو کہ اب سامنے آئی۔ تو بتایا تو گیا تھا نا، اب انسان نے خود اندھا پن دکھایا، خود بہرا پن دکھایا اور نہیں غور و فکر کیا، تو پھر اس دن حسرت ہی ہوگی ایسے لوگوں کو جنہوں نے اس دنیا میں اپنا وقت برباد کیا، جو دنیا میں ہدایت پر نہیں آئے۔ ٹھیک ہے نا؟ تو آج بھی دیکھیں نا، ایسا ہوتا نہیں ہے کہ آپ کبھی کبھار ہم بیٹھتے ہیں اکٹھے تو ہم یہ بات کرتے ہیں نا کہ اتنا وقت گزر گیا، لگتا ہے ابھی شادی ہوئی تھی، ابھی تو ہمارے بچے پیدا ہوئے تھے۔ کبھی جب آپ اکٹھے ہوتے ہیں بہن بھائی تو اس قسم کی ڈسکشن ہوتی ہے کہ بچے ابھی تو اتنے چھوٹے تھے۔ کبھی آپ پرانی پکچرز دیکھیں تو آپ کو یہی لگتا ہے اتنی جلدی وقت گزر گیا، اتنی جلدی بچے بڑے ہو گئے اور یہ وقت آ گیا۔ تو یہ فیلنگز آتی ہے نا، اس دنیا میں بھی آتی ہیں کہ پتہ تو نہیں چلتا وقت گزرنے کا۔ واقعی ایسا لگتا ہے کہ ابھی آپ کے بچے چھوٹے تھے اور اب اتنے بڑے ہو گئے، انڈیپینڈنٹ ہو گئے۔ تو یہی معاملہ وہاں کی زندگی کا ہوگا۔ وہاں پہ جا کے جب انسان پیچھے دیکھے گا تو وہ تو بالکل ایسے لگے گا ایک لمحے میں وہ زندگی گزر گئی، یعنی اس میں تو وہ جو بالکل آپ کو ایسا لگے گا جیسے ابھی سوئے تھے اور ابھی اٹھ گئے۔ ٹھیک ہے، یا ابھی اس زندگی میں تھے اور ابھی ایک دم سے اس زندگی میں آ گئے۔ تو یہ اسی لیے سمجھایا جا رہا ہے یہ جو نا الا ساعۃ من النہار، کہ انسان اس دنیا کی حقیقت کو سمجھے۔ یہ اس لیے ہمیں بتایا جا رہا ہے۔ قالوا لبسنا یوما او بعد یوم، یہ بھی ہم پڑھتے ہیں۔ تو اسی لیے ہے کہ انسان کہے گا کہ ایسے لگے گا جیسے ایک دن یا دن کا کچھ حصہ ہم ٹھہرے تھے۔ ٹھیک ہے نا؟ اب جب سامنے انجام آیا ہے، اصل زندگی سامنے آئی ہے، تو پھر جن لوگوں نے اس دنیا کی زندگی کو ضائع کیا ہوگا ان کے لیے پھر حسرت ہی ہوگی۔ ٹھیک ہے نا؟ جنہوں نے اللہ کی ملاقات کو جھٹلایا تھا وہ خسارے میں پڑ جائیں گے۔ اسی لیے اللہ تعالیٰ نے صاف بتایا تھا قد خسر الذین کذبوا بلقاء الہ وما کانوا مہتدین، اور جو ہدایت پر نہیں آتے تھے۔ آپ دیکھیں بار بار ہدایت پر آنا جو ہے اس کی اہمیت کو بیان کیا جا رہا ہے۔ اب دیکھیں کسی نے کہیں سفر پر جانا ہو، ٹکٹ اس نے کرا لی ہے، دن اس کے قریب آ رہے ہیں سفر پہ جانے کے، وہ بالکل ایسے ہی بیٹھا رہے، نہ اس نے کوئی تیاری کی، نہ کوئی بیگ پیک کیا، نہ کوئی اپنی شاپنگ کی، تو ہم بھی اس کو پوچھیں گے نا کہ تم نے جانا نہیں ہے، تم تیار نہیں ہو رہے۔ یہ جیسا بچوں نے صبح اگر جانا ہو اور ہمیں لگ رہا ہو کہ انہوں نے تو ابھی 10 منٹ میں نکلنا ہے، دے آر ناٹ ریڈی، تو ہم ان کو کہتے ہیں نا کہ آج تم نے جانا نہیں ہے۔ کیونکہ کسی کی تیاری نہ ہو تو یہی ہوتا ہے نا کہ اس نے نہیں جانا، تو ہم اسے یہی پوچھ رہے ہو۔ یا ہم بچوں کو کہتے ہیں کہ تم ایگزامز کے دنوں میں کہ کچھ پڑھ لو، کچھ
सीख लो, आगे जाके क्या करोगे, एग्जामिनेशन हॉल में तुम्हें कुछ नहीं आएगा, एग्जाम क्या दोगे तुम जाके, ये भी तो हम बच्चों को कहते हैं ना। लेकिन ये सारी बातें हम दुनिया के लिहाज से तो करते हैं, यही मामला जब आखिरत में होगा उसको हम ज़हन में नहीं रखते कि उस सफर पे जाने के लिए हमने तैयारी की है, उस एग्जाम को देने के लिए हमने क्या कोई प्रिपरेशन की है, या हमारे बच्चों को हमने उस इम्तिहान के लिए तैयार किया है। दुनिया के हवाले से तो हम कई और फिर दुनिया में आप देखें, फ्रेंड्स वगैरह का मामला देख लें, रिश्तेदारों का मामला देख लें, कोई परेशान हो या ऐसे किसी की जरा से हमें चेहरे पे भी ऐसे सैडनेस नजर आए तो हम फौरन पूछते हैं कि क्या हुआ, खैरियत है, तुम परेशान लग रहे हो। लेकिन आखिरत में तो ऐसा कोई मामला होगा ही नहीं। अपने इतने करीबी खूनी रिश्तों से, औलाद से, वालदैन से, बहन भाइयों से इंसान दूर भागेगा। सोचें किस कदर दर्दनाक और होलनाक वो दिन होगा। अल्लाह हमारे हम सब पे रहम फरमाए, उस दिन की होलनाकियों से बचाए। लेकिन वही बात है ना कि आज दुनिया में हम इस तरफ नहीं सोचते। ये दुनिया की जिंदगी बड़ी हमें अच्छी लगती है, बड़े इसमें हम खुबे हुए हैं, गुमे हुए हैं, अल्लाह की मुलाकात को झुटलाया हुआ है एक तरह से ना। और ये मामला सिर्फ उनका नहीं था, ये तो चले वो लोग थे ना जो आखिरत को मानते ही नहीं थे, इनको तो इसी पे यकीन नहीं था कि ये कैसे हो सकता है कि हड्डियां गल सड़ के दोबारा जिंदा हो जाएंगी। आज हम मुसलमानों का मामला आप देखें, जिनको सब कुछ पता है कि हाँ आखिरत आनी है, क़यामत का इनकार कोई नहीं करेगा। जब उनसे पूछो तो हाँ हाँ आखिरत आनी है, लेकिन अमली जिंदगी में भरपूर इनकार है। कुछ उस आखिरत के दिन के हवाले से कोई तैयारी है ही नहीं, कुछ उसके ऊपर नजर है ही नहीं। कुछ इंसान बिल्कुल उसको यानी पसे पुश डाल के जिंदगी गुजारे, ऐसी गफलत की जिंदगी गुजारे। तो ये भी तो मुलाकात से इनकारी होना ही है ना। सारी मोहब्बतें दुनिया की जिंदगी के लिए, सारे गम सारे मसाइल दुनिया के लेके बैठे हैं, और हमें यहाँ के मसाइल और गम कितने बड़े लगते हैं, कितना हम इस दुनिया के पीछे भागते हैं, लेकिन आखिरत की हम तैयारी नहीं करते। हालांकि ये इतनी मुख्तसर और नापायदार सी जिंदगी है और बिल्कुल आर्जी सी जिंदगी है, और आखिरत में जो असल जिंदगी में जाना है उसके लिए हमारी भी कोई तैयारी नहीं है। अल्लाह ताला हम सबको ये फहम अता करे और ये सोच अता करे कि हम अपनी आखिरत के लिहाज से कॉन्शियस होकर जिंदगी गुजारें, ठीक है ना। और ये नहीं है कि आखिरत को मानते हुए भी अमल उसके बरअक्स करें, ये फहम होना जरूरी है ना। इसलिए तो कहते हैं खाली पढ़ लेना जान लेना काफी नहीं है जब तक अमल में ना आए, जब तक अमल में तब्दीली ना आए, जब तक अमल आखिरत को संवारने के लिहाज से ना हो। तो कहीं यही बस अपने आप को चेक करने की जरूरत है और अपने लिए दुआ करने की भी जरूरत है कि कहीं हम ऐसे लोगों में ना हो जाएं जो कि हदायत पाने वाले नहीं थे, जिनके सामने हदायत के रास्ते खुले थे और वो आंखें बंद कर लेते थे। अल्लाह ताला हम सबको कुरान समझ के पढ़ने, उस पर अमल करने की हदायत अता फरमाए, हमें भी, हमारी औलादों को भी, और हमारे लिए आखिरत के मामला जो हैं बहुत आसान फरमाए। अल्लाह हासिबना हिसाबुल यसीर। जी अच्छा, आगे देखें आयत नंबर 46 पढ़ी। व इम्मा नुरियन्नका बअदल्लज़ी नइदुहुम औ नतवफ़यन्नका फ़इलैना मर्जिअहुम सुम्मा अल्लाहु शहीदुन अला मा यफ़अलून। जिस अजाब का हम उनसे वादा करते हैं उसका कुछ हिस्सा ख्वाह आपके जीते जी आपको दिखला दे या उससे पहले ही आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को उठा लें। नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को मुखातिब करके बात की जा रही है। उन्हें बहरहाल हमारे पास लौट कर तो आना ही है, और जो कुछ वो कर रहे हैं उस पर अल्लाह गवाह है। वह इम्मा, और अगर नुरियन्नका, हम दिखाएं जरूर आपको। नून जो है आतैन वाला हम के मायनों में है। अगर कोई न्यू स्टूडेंट्स हैं बिल्कुल जिनको आतैन का समझ नहीं आ रहा तो चैनल पे जाके नीचे करके जहाँ पे वीडियोस है ना, ऊपर से वीडियो सिलेक्ट करके नीचे जाएं, वहाँ पे आतैन के कॉन्सेप्ट को क्लियर करने वाला एक मेरा लेक्चर है, जस्ट 5-6 मिनट्स लेक्चर, उसको आप सुन लें तो आपके लिए आसानी हो जाएगी। ये जो मैं कहती हूँ आतैन वाला या है या नून है, इसका क्या हो। तो नून जो है वो हम के मायनों में, और रा हमजा या देखना, ये इसका रूट वर्ड है। रा अलिफ या हमजा और अलिफ एक की अरबी में। जब मैं हमजा बोलूं तो आप समझ जाया करें, रुयत का वर्ड होता है ना उर्दू में देखने के लिए। और नून तशदीद जो है ये जरूर के मायनों में आता है। नूरियन्ना का, हम दिखाएं जरूर
آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو، کا جو ہے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو مخاطب کر کے کہا جا رہا ہے، بعد الذی، بعض وہ چیز، الذی یعنی وہ چیز، نعدہم ہم وعدہ کرتے ہیں. روٹ اس کا واو آئن دال ہے، واو آپ کو نظر نہیں آ رہا لیکن روٹ میں ہے، شروع میں نون جو ہے وہ ہم کے معنی میں، اور ہم ان سے، جو ہم وعدہ کرتے ہیں ان سے، او یا نتوفینک، واو فا یا وفا کرنا اس کا روٹ ورڈ ہے، نون جو ہے شروع میں ہم کے معنی میں، اور توفع جو ہے یہ میں پہلے بھی ایک دو دفعہ ایکسپلین کر چکی ہوں کہ فوت کرنے کے معنوں میں بھی آتا ہے، پوری طرح سے لے لینا. ٹھیک ہے، وفا کرنا، وعدہ وفا کرنا کیا ہوتا ہے؟ وعدہ پورا کرنا. یہ فوت کرنے کے معنوں میں ہے، یعنی نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو یہ کہا جا رہا ہے کہ یا آپ کی زندگی میں ان پہ عذاب آ جائے، یا آپ کو اٹھا لیے جانے کے بعد ان کے اوپر عذاب آ جائے. معاملہ ایک ہی ہے، فَإِلَيْنَا، تو طرف ہمارے، فا تو کے معنوں میں، الا طرف، اور نون لکھنا ہم کا، تو طرف ہمارے ہی، مرجعہم ہمارے ہی طرف لوٹنا ہے ان کا. مرجع جو ہے وہ را جیم عین، رجوع کرنا، لوٹنا، پلٹنا، رجت، یہ ہم اردو میں بھی یوز کرتے ہیں. تو مرجع کا مطلب ہوتا ہے لوٹنا، ہم ان کا، مرجعہم لوٹنا ہے ان کو ہماری طرف ہی، ثم پھر اللہ، اللہ تعالی، شہید گواہ ہے، شہادت کہتے ہیں گواہ کے لیے شین ہادان، اللہ اس پر، ماں جو، یفعلون وہ کرتے ہیں، فیل کا مطلب ہوتا ہے یعنی جو کچھ بھی وہ کر رہے ہوتے ہیں اللہ سبحانہ تعالیٰ اس سے اچھی طرح سے واقف. اب یہ چونکہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم جب یہ ساری باتیں کرتے، آخرت کے بارے میں بتاتے کہ اگر تم نہیں مانو گے، انکار کرو گے اور اپنی اسی گمراہی کے راستے پر رہو گے تو پھر اللہ تعالیٰ کی طرف سے عذاب بھی آ سکتا ہے. تو ظاہر ہے وہ آگے سے وہ مذاق اڑاتے تھے کیونکہ وہ تو اس چیز کو حق سمجھتے ہی نہیں تھے نا. کہتے تھے ابھی تک نہیں آیا تو کب آئے گا، اچھا لے آؤ، اس طرح کی باتیں کرتے تھے. تو اللہ سبحانہ تعالیٰ نے یہاں پہ یہ بتا دیا کہ یہ نہیں ہو سکتا کہ ان سے انتقام نہیں لیا جائے گا، ایسے فاسقوں اور ایسے مجرموں سے، ایسے ہٹ دھرم لوگوں سے ان کو سزا تو ملے گی، خواہ اب وہ دنیا میں ملے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے، آپ کی زندگی میں ملے، یا آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی کے بعد ان کے اوپر وہ سزا یا عذاب آئے، ہوگا ضرور. اگر اس دنیا میں تم لوگوں کی پکڑ نہیں بھی ہو رہی تو لوٹ کے تو اللہ کے پاس ہی جانا ہے نا. پھر تمہیں تمہارے جو اعمال تھے ان پہ تو اللہ تعالیٰ خود گواہ ہے. یہاں پہ اللہ تعالیٰ نے اپنا گواہ ہونا بتایا تاکہ یہ اچھی طرح سے بات ان کے اوپر واضح ہو جائے کہ کچھ بھی کر کے وہ اللہ کی پکڑ سے نہیں بچ سکتے ہیں. یہ جو ایک ان کو غلط فہمی ہے نا کہ چونکہ ہمارے ساتھ کچھ نہیں ہو رہا تو اس کا مطلب ہے کہ ہم ٹھیک ہیں. یہ بھی بعض لوگوں کو یہ معاملہ ہوتا ہے، وہ کہتے ہیں کہ ہم تو بالکل ٹھیک ٹھاک ہیں، ہمارے ساتھ تو کچھ بھی ایسا نہیں ہو رہا تو اس کا مطلب ہے ہم جو بھی کر رہے ہیں وہ ٹھیک ہے. یہ بھی شیطان کا سجھایا ہوا ایک آپ کہہ لیں طریقہ، ایک ٹریپ ہے شیطان کا کہ دیکھو اگر تم کچھ غلط کر رہے ہوتے تو تمہارے ساتھ کچھ برا نہ ہو جاتا، تم تو بڑی اچھی زندگی گزار رہے ہو، بڑی کامیاب زندگی گزار رہے ہو، اس کا مطلب ہے تم ٹھیک ہو. تو انسان اپنی وہ جو اللہ تعالیٰ کا قانون استدراج یا اپنی جو مہلت ہے اس کو نہیں سمجھتا. یہ تو مجھے اللہ تعالیٰ کی طرف سے مہلت ملی، کیونکہ اللہ سبحانہ تعالیٰ فوری تو کسی کی پکڑ نہیں کرتے کہ ادھر اللہ تعالیٰ نے ہدایت دی اور ادھر ہی اللہ تعالیٰ پکڑ کر لے. اللہ تعالیٰ کا طریقہ کار یہ کہ سب کو موقع دیا جاتا ہے، سب کو ٹائم دیا جاتا ہے، حجت تمام کر کے پھر پکڑ ہوتی ہے. تو اللہ سبحانہ تعالیٰ نے یہ بتایا کہ ان کی پکڑ چاہے اس دنیا میں ہو، چاہے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی میں آپ کے سامنے ہو. اور ایسا ہوا جس طرح یہ جو جب غزوات ہوئی ہیں، ایک غزوہ بدر ہی اگر آپ دیکھ لیں جس میں ان کے اوپر بہت ان کو مار پڑی، 70 اتنے بڑے بڑے سردار ان کے مارے گئے، حالانکہ یہ لوگ اتنی زیادہ تعداد میں، کیونکہ ان کے لیے اسلام کا غلبہ اور اسلام کی ایسی طاقت دیکھنا یہ بھی ان کے لیے کسی عذاب سے کم نہیں تھا. یہ بہت بڑی ان کے لیے آپ کہہ لیں بے چینی تھی کہ یہ کیسے ہو گیا. تو یہ تو جو غزوات میں ان کی جو شکست ہوئی تھی یہ تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی میں ہی ہو گئی تھی. اور پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی کے بعد بھی خلفائے راشدین کے دور میں جس طریقے سے اسلام پھیلا اور جس طریقے سے اسلام کی طاقت پھر دوسرے ملکوں تک بھی گئی وہ بھی سب لوگوں نے دیکھا. ٹھیک ہے، اور آخرت میں تو ظاہر ہے آنا ہی ہے نا اللہ سبحانہ تعالیٰ کے پاس. یہ تو نہیں ہے کہ کسی کی بچت ہو جانی. تو یہ یہاں پہ اللہ سبحانہ تعالیٰ ان کو بتا رہے ہیں ایک طرح سے، یعنی کہ جو تم سے وعدے کیے جا رہے ہیں نا وہ پورے ضرور ہوں گے، چاہے کسی بھی وقت ہوں، چاہے اس دنیا میں ہو جائیں چاہے آخرت میں ہو جائیں. آخرت کا وعدہ بھی پورا ہونے والا ہے. یعنی یہ نہیں مانتے تھے نا، بار بار یہ کہتے تھے کہ یہ کیسے ہو سکتا ہے کہ ہم دوبارہ زندہ کیے جائیں گے، اور یہ بھی یہ سمجھتے تھے کہ ہم تو بالکل ٹھیک ہیں اور کوئی ہماری پکڑ نہیں ہوتی. اسی لیے تو اتنے نڈر ہو کے کہتے تھے ٹھیک ہے لے آؤ عذاب اللہ کا،
اگر تم سچے ہو تو انسان کی غلط کام کرنے کے باوجود پکڑ نہیں ہو رہی ہوتی تو انسان سمجھتا ہے کہ میں تو بالکل ٹھیک کر رہا ہوں. ٹھیک ہے نا. تو ان کا بھی یہی معاملہ تھا. تو اللہ سبحانہ تعالیٰ نے یہی فرما دیا کہ اگر کسی یا تو یہاں بھی پکڑ ہو سکتی ہے, نبی کی زندگی میں بھی ہو سکتی ہے, آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو بھی یہی بتایا جا رہا تھا کہ آپ کو بھی یہ یعنی بتایا جا سکے کہ پکڑ تو ان کی ہوگی. کیونکہ بعض دفعہ دیکھیں ہم لوگ کے بھی ایسے ہوتے ہیں نا, ہم لوگ سوچتے ہیں کہ فلاں شخص اتنا غلط کام کر رہا ہے, اتنے ظلم کر رہا ہے, کیوں اس کی پکڑ نہیں ہو رہی. تو ایسا تو نہیں ہے کہ اللہ سبحانہ تعالیٰ کے علم میں نہیں ہوتا. اللہ تعالیٰ سب دیکھ رہے ہوتے ہیں, کوئی بات کیا کر رہا ہے, کوئی اپنا عمل کیا کر رہا ہے. لیکن اللہ سبحانہ تعالیٰ کی طرف سے ہر ایک کے لیے ایک وقت مقرر ہوتا ہے اس کی پکڑ کا. وہ اس دنیا میں بھی ہو سکتا ہے, اس کی موت آنے کے بعد بھی ہو سکتا ہے, آخرت میں بھی ہو سکتا ہے. یہ تو اللہ سبحانہ تعالیٰ کے اپنے فیصلے ہیں نا. جن کو اللہ نے نہیں دینی ہدایت اس دنیا میں, وہ آخرت تک, آخری وقت تک نہیں سمجھتے, موت تک ان کا وہی ضد پہ رہنے والا معاملہ ہوتا ہے. تو بس ان کے پھر آخرت میں ان کے ساتھ وہ معاملہ کیا جاتا ہے. اور جس کو اللہ تعالیٰ نے دیکھنا کہ یہ ہدایت پہ آنے کی اس کے اندر کوئی خیر ہے, کوئی طلب ہے, تو پھر اللہ تعالیٰ ہدایت بھی دے دیتے ہیں. تو یہ اللہ سبحانہ تعالیٰ اپنا قاعدہ یہاں پہ بتا رہے ہیں کہ لوٹنا اللہ کی طرف. اور یہ یاد رکھو کہ اللہ گواہ ہے علی ما یفعلون, جو بھی تم کچھ کرتے ہو اللہ کو سب معلوم ہے. یہ تم مت سمجھو کہ تم ایسے غلط کام کر کے اللہ کی نظر یا پکڑ سے بچ جاؤ. اور پھر کیا ہے آگے دیکھیں, اللہ سبحانہ تعالیٰ بتا رہے ہیں وَلِكُلِّ أُمَّةٍ رَسُولٌ فَإِذَا جَاءَ رَسُولُهُمْ قُضِيَ بَيْنَهُمْ بِالْقِسْطِ وَهُمْ لَا يُظْلَمُونَ. ہر امت کے لیے ایک رسول ہے, پھر جب ان کے پاس رسول آتا ہے تو پورے انصاف کے ساتھ ان کا فیصلہ کر دیا جاتا ہے یا کر دیا جائے گا, اور ان پر ظلم نہیں کیا جائے گا. اس کے دو طرح سے ترجمے میں آپ کو بتا دیتی ہوں. پہلے لفظی ترجمہ دیکھ لیں. وَلِكُلِّ اور لیے ہر, امتن امت کے, اور لیے ہر امت کے, حمزہ میم میم, رسول ایک رسول ہے, فَإِذَا پھر جب, جاء جیم یا حمزہ آ جائے گا, رسولہم رسول ان کا, راسی نام سے ہوتا ہے رسول, رسالت یا بھیجا جانا, ارسال کرنا ہم اردو میں کہتے ہیں نا, وہی ورڈ. قضیہ فیصلہ کرنا, قاضی بھی اسی سے یہ قاف تا دیا یہی روٹ ورڈ ہوتا ہے, قاضی فیصلہ کرتا ہے نا. تو قضیہ فیصلہ کر دیا جائے گا, کس میں فیصلہ کر دیا جائے گا, بینہم, بین کہتے ہیں درمیان کو, درمیان ان کے, بالقسطی ساتھ قسط کے, ساتھ انصاف کے. ٹھیک ہے. میں نے آپ کو یہ بتایا کہ عدل کے تحت جو حصہ کسی کو دیا جاتا ہے وہ قسط کہلاتا ہے. اور اللہ سبحانہ تعالیٰ کے ہاں جب فیصلے کیے جائیں گے تو بہت زیادہ عدل و انصاف کے ساتھ ہی کیے جائیں گے. وَهُمْ اور وہ, لا یظلمون نہیں وہ ظلم کیے جائیں گے, یا وہ ظلم کیے جاتے, یا جو ہے وہ کے معنوں میں زوئے لامین ظلم. اب اس آیت کا ایک تو ترجمہ یہ ہے کہ اللہ سبحانہ تعالیٰ, جیسا اللہ تعالیٰ نے کہا نا کہ اللہ تعالیٰ کبھی ظلم کسی کے اوپر نہیں کرتے, لوگ اپنی جانوں پر ظلم کرتے ہیں. تو ایک تو اس کا مطلب یہ ہے کہ اللہ سبحانہ تعالیٰ نے جب بھی کسی قوم کو عذاب دیا تو ایسے نہیں دے دیا تھا. قوموں کے پاس اس سے پہلے اللہ سبحانہ تعالیٰ کی طرف سے بھیجے ہوئے رسول پہنچتے تھے, اللہ تعالیٰ کی طرف سے بھیجے ہوئے یہ ہادی, یہ رہنما آتے تھے, ہدایت کے راستے واضح کیے جاتے تھے, اللہ تعالیٰ کی طرف سے احکامات کر دے کے ان کو تمام مواقع فراہم کیے جاتے تھے, یعنی وہ حجت تمام کی جاتی تھی, پھر ان کو موقع بھی دیا جاتا تھا. یعنی اللہ سبحانہ تعالیٰ ایسے تھوڑی کرتے ہیں کہ ادھر کسی کو دیا ہدایت کی بات بتائی, اس نے کہا نہیں تو فوراً ہی اس کی پکڑ ہوگی, ایسے نہیں ہوتے. اور یہ بھی اللہ تعالیٰ کا قانون نہیں ہے کہ بغیر کسی کو ہدایت پہنچائے اللہ تعالیٰ اس کی پکڑ کر کے اس کو عذاب دے. تو یعنی جہاں جہاں اللہ تعالیٰ کی طرف سے کوئی قوموں کے اوپر عذاب آئے, ان سے پہلے یہ ہوتا تھا کہ ہر امت کے لیے ایک رسول اللہ نے بھیجا ہے, جہاں جہاں جو بھی قومیں آباد ہیں. اب ہمیں تو صرف یہ چند انبیاء کا ہی ذکر ملتا ہے نا قرآن مجید میں, اور 4 کتابوں کا ذکر ہو, کچھ صحائف کا ذکر ملتا ہے. تو ایسا نہیں ہے کہ دنیا میں صرف یہی اللہ تعالیٰ نے بھیجا تھے, بے شمار انبیاء آئے تھے لاکھوں کی تعداد میں.
اور ان کے ساتھ بے شمار کتابیں اور صحائف آئے ہوں گے. یہ تو ذکر ہمیں صرف ان کا ملتا ہے نا، کیونکہ یہ کتابیں ابھی بھی اپنی اصل شکل میں تو نہیں ہے، لیکن کچھ نہ کچھ ان کی جو باقیات ہیں اپنی کسی نہ کسی شکل میں موجود ہیں، یا ان کے بارے میں ابھی بھی لوگ جانتے ہیں. ورنہ اللہ تعالیٰ نے تو ہر ولی کلی امت رسول، ہر امت کے لیے، اور امت سے مراد جس قوم کی طرف بھیجا جاتا تھا اور جب تک اس کی تعلیمات اس میں رہتی تھی، وہ سارے لوگ وہاں کے جو ہیں وہ وہاں کی امت کہلاتے تھے. تو یہ مراد ہے. تو ایک تو یہ بات، اور دوسرا اس کا مطلب آخرت کے حوالے سے بھی ہو سکتا ہے. علماء نے یہ بھی اس کو بیان کیا ہے کہ جب چونکہ معاملہ آخرت کے حوالے سے بھی ابھی بات ہو رہی تھی، بیان کیا جا رہا تھا کہ جب سب کو اکٹھا کیا جائے گا تو وہاں پہ پھر یہ معاملہ ہوگا کہ اللہ سبحانہ تعالیٰ جب قوموں کو کھڑا کریں گے نا، تو ان کے درمیان حق کے ساتھ فیصلہ کرنے کے لیے ان کی طرف جو رسول، جو نبی، جو پیغمبر اللہ تعالیٰ کی طرف سے بھیجا گیا تھا، اس کو بطور گواہ کھڑا بھی کیا جائے گا. یعنی ہر امت کو اس کے رسول کی موجودگی میں اللہ کے سامنے پیش کیا جائے گا. کوئی بے انصافی وہاں پہ نہیں ہوگی، کوئی کسی پہ ظلم نہیں ہوگا، کوئی یہ نہیں کہہ سکے گا کہ میرے پاس تو کوئی آیا ہی نہیں تھا نبی سمجھانے کے لیے. تو یہ تو اللہ تعالیٰ جو نا، یعنی یہ قیامت کا ایک سین، ایک نقشہ ہم یہاں پہ بتا رہے ہیں کہ اس وقت کیا حال ہوگا. یعنی آج تو انسان بڑے آرام سے یہ لوگ جھٹلا دیتے ہیں نا، بہت سی قومیں ہیں جنہوں نے انبیاء کو جھٹلایا، ان کی تکذیب کی، لیکن وہاں پہ ظاہر ہے کوئی جھوٹ نہیں بول سکے گا. سب کو یہ ماننا پڑے گا کہ ہاں یہ ہادی ہمارے پاس آیا تھا، یہ رہنما ہمارے پاس اللہ تعالیٰ کی طرف سے بھیجا جائے گا. پھر انسان کے ظاہر اعمال نامے ان کے ہاتھ میں پکڑا دیے جائیں گے، جس میں اچھے برے تمام اعمال لکھے ہوں گے، اور ساری گواہیاں وہاں پہ موجود ہوں گی. پھر کرامن کاتبین جو سارے وقت انسان کے ساتھ جو دو فرشتے ہوتے ہیں وہ بھی گواہیاں دیں گے. تو پھر فیصلہ سنایا جائے گا. تو بہت یہ جو ہے نا بالقسط، قضی بینہم بالقسط، فیصلہ کیا جائے گا ان کے درمیان بہت انصاف کے ساتھ. کوئی نا انصافی وہاں پہ نہیں ہوئے گی، کوئی کسی کے اوپر ظلم نہیں کیا جائے گا. تو یہ اس لیے یہ نقشہ کھینچا جا رہا ہے کہ انسان ذرا اس چیز کو اگر تھوڑا سا سوچ لے، غور کر لے نا، تو انسان لرز اٹھے یہ دیکھ کے کہ کوئی ایسی صورت ہوئے گی نہیں کہ انسان کسی طرح سے بھاگ سکے. یعنی اس دنیا میں تو انسان بہت سے غلط کام کر کے بچ جاتا ہے نا، کسی سے سفارش کرا لی، کسی طرح سے چھپ گیا قانون سے، کوئی رشوت دے دی، لیکن وہاں پہ تو جو عمل کیا ہوگا سب سامنے ہوگا، اور اسی کا پورا بدلہ انسان کو دیا جائے گا نا. تو یہ جو اللہ تعالیٰ نے کہا نا کہ وہ کوئی ظلم نہیں کیے جائیں گے، اور اس سے پہلے اللہ سبحانہ تعالیٰ نے خود اپنا گواہ ہونا بھی بتایا کہ جو وہ عمل کرتے ہیں اس پہ اللہ تعالیٰ خود گواہ ہے. اور آج آپ دیکھیں نا کہ بڑے آرام سے لوگ جو ہے قیامت کے معاملے کو اتنا آپ کہہ لیں کہ اتنا آرام سے لے لیتے ہیں اور اتنا ہلکا لیتے ہیں آخرت کے دن کو. کسی نے تو یہ سوچ لیا وہ فلاں ہماری سفارش کر لے گا، کسی نے یہ کہہ دیا بس جی ہم تو مسلمان ہیں تو ہم نے تو چلے ہی جانا ہے جنت پہ. حالانکہ یہ کوئی اتنا آسان دن نہیں ہونا، یہ کوئی ایسا آسان معاملہ نہیں ہونا جس سے ہم اس طرح غافل ہو کے بیٹھے ہوئے. ایک طرف تو انسان خود ہوگا اور دوسری طرف رسول بھی ہوں گے. یعنی ہر رسول کو اس کی امت کے ساتھ اٹھایا جائے گا، پھر فیصلہ کیا جائے گا. اللہ سبحانہ تعالیٰ سب کو کامیاب کرے اس دن میں. بہرحال یہ اللہ سبحانہ تعالیٰ نے یہاں پہ بتا دیا کہ ہر امت کے لیے ایک رسول اس دنیا میں بھیجا گیا، اور آخرت میں بھی جو معاملہ ہے اس رسول کے ساتھ کیا جائے گا. ٹھیک ہے نا. اور یہ بھی جو بات پہلے بھی ایک دفعہ جس سے ہم نے ڈسکس کی تھی کہ اللہ سبحانہ تعالیٰ جب بھی یعنی اللہ تعالیٰ نے یہ طریقہ کار ہر دور میں رکھا کہ ہدایت پہلے بھیجی اور پھر پکڑ کی انکار کرنے والا. یعنی دنیا کا قانون تو یہ ہے نا کہ دنیا کا قانون تو یہ کہتا ہے اگنورینس آف لا از نو ایکسکیوز. یعنی آپ فرض کریں آپ باہر چلے گئے اور آپ نے کوئی قانون توڑ دیا ہے، باہر مینس کے گھر سے باہر آپ نکلے، فرض کریں آپ ڈرائیو کر رہے ہیں، آپ نے کوئی سگنل توڑ دیا، یا آپ نے کوئی سائن بورڈ تھا آپ نے اس کو نہیں پڑھا اور آپ نے کہا آپ کو پتہ ہی نہیں تھا اس کا. تو اگر آپ کو ٹریفک پولیس نے پکڑا اور آپ سے کہنے کہ اچھا مجھے تو پتہ ہی نہیں تھا کہ یہ کوئی رول ہے، یا مجھے پتہ ہی نہیں تھا کہ میں ادھر گاڑی پارک نہیں کر سکتا، یا میں اتنی سپیڈ نہیں کر سکتا، تو وہ آپ کو فائن کریں گے.
وہ آپ کو کہیں گے کہ اگنورینس آف لا از نو ایکسکیوز. اگر آپ کو لا کا نہیں پتا، آپ کو قانون کا نہیں پتا، تو یہ ایکسکیوز آپ مجھے نہ دیں. آپ گاڑی لے کے نکلے کیوں کہ اگر آپ کو قوانین کا پتہ ہی نہیں تھا. ایسا ہی ہوتا ہے نا دنیا میں، تو اس ایکسکیوز کو نہیں مانا جاتا. لیکن اللہ سبحانہ تعالیٰ کے ہاں معاملہ مختلف ہے. اللہ سبحانہ تعالیٰ جب تک انسان کی اس اگنورنس کو دور نہیں کرتے تب تک کسی کی پکڑ نہیں ہوتی. یہ اللہ تعالیٰ اپنے قانون کو وہ بار بار واضح کرتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ کی طرف سے ہدایت دی گئی ہے. کوئی یہ نہ کہے کہ اس کے اوپر ظلم کیا گیا، یا کوئی یہ نہیں کہہ سکتا کہ اچھا جو پچھلی قومیں جن کے اوپر عذاب آیا تھا وہ شاید کوئی بلا وجہ ان کے اوپر آ گیا تھا. ایسے نہیں تھا. ان کو ہدایت دی گئی تھی، ان کو اویئرنیس دی گئی تھی، بار بار حق بتایا گیا تھا. اور آخرت میں بھی جو یہ معاملہ بار بار ہمیں بتایا جاتا ہے نا کہ انبیاء بھی گواہی دیں گے، عذاب بھی گواہی دیں گے، اعمال نامے بھی سامنے ہوں گے، کرامن کاتبین ہوں گے. سب چیزیں یہ اسی لیے ہیں کہ یہ حجت تمام کی جائے گی کہ تم اگنورنٹ نہیں تھے، تمہیں پتا تھا، تمہیں بتایا گیا تھا. یہ سب تمہارے اپنے اعمال ہیں جو سامنے حق واضح ہونے کے باوجود تم نے کیے تھے. پھر فیصلہ کیا جائے. تو یہ چیز یہاں پہ اسی لیے بتائی جاتی ہے کہ کوئی یہ نہ سمجھ لے کہ شاید ایسے ہی کوئی اندھا دھند فیصلے کر دیے جائیں گے. نہیں، اللہ سبحانہ تعالیٰ بہت عدل و انصاف سے فیصلے اس دنیا میں بھی کرتے ہیں اور آخرت میں بھی یہی معاملہ ہو. وَيَقُولُونَ مَتَىٰ هَٰذَا الْوَعْدُ إِن كُنتُمْ صَادِقِينَ. وہ یہ بھی پوچھتے ہیں کہ اگر تم سچے ہو تو جو دھمکی تم ہمیں دے رہے ہو وہ کب پوری ہوگی. اور یقولون وہ کہتے ہیں، یا وہ کے معنوں میں قاف واو لام قولا یقولو کہنا، واو نون پلورل کا، متا جو حرف استفہام ہے کہ کب ہوگا، وین جس طرح ہم کہتے ہیں. حاضل وعدو یہ وعدہ، وعدہ وعید کے معنوں میں بھی ہو سکتا ہے، یعنی دھمکی وغیرہ، اور وعدے کے معنوں میں بھی، یعنی جو تم بار بار کہتے ہو یہ وعدہ کب ہوگا. ان اگر کن تم ہو تم صادقین سچے، صدق سے ہے صاد ڈالتا. یعنی ان کا اللہ تعالیٰ نے ایک اور معاملہ بتایا کہ ان کا رویہ یہ ہے کہ وہ یہ پوچھتے ہیں کہ اچھا تو بڑی ہمیں دھمکیاں دیتے ہو آخرت کے آنے کی، تو بتاؤ وہ دن کب آئے گا. یعنی یہ لوگ بار بار یہی کہتے تھے نا کہ کب آئے گی قیامت، اچھا لے آؤ قیامت، تم ہمیں اس سے ڈراتے رہتے ہو، اچھا ایسا کرو کہ ہمارے جو مردہ آباء و اجداد ہے ان کو زندہ کر کے لے آؤ. یعنی اس طرح کا ان کا اتنا غیر سنجیدہ اور اتنا آپ کہہ لیں کہ بے خوف و نہ ڈر ہونے والا معاملہ تھا ان لوگوں کا کہ اس طریقے سے پوچھتے تھے کہ کب آئے گی قیامت. حالانکہ اگر آپ اس چیز کے اوپر غور کریں نا کہ یہ کوئی ایسی چھوٹی بات ہے کہ انسان اس طرح منہ بھر کے یہ کہہ دے کہ کب آئے گی قیامت، اچھا لے آؤ. اور آج بھی بہت سے لوگ ایسے ہیں جو دنیا میں بہت مگن ہے نا، بہت زیادہ دنیا دار، جو آخرت سے بالکل غافل ہے. ان کا ایسا ہی معاملہ ہے کہ وہ کہتے ہیں وہ پتہ نہیں قیامت آنی بھی ہے یا نہیں. اور مطلب مسلمان بھی اس طرح کی باتیں کرتے ہیں، یا وہ کہتے ہیں کہ جی ہم اس چیز کے اوپر بلیو نہیں کرتے. اللہ تعالیٰ معاف کرے، آج کل یہ ایتھیزم کا بھی فتنہ ایک بہت چل پڑا ہے. بہت سے ایسے مسلمان گھرانوں میں پیدا ہونے والے لوگ جو ہیں وہ بھی اس طرف چل پڑے ہیں کہ ہم نہیں مانتے، ہم یہ نمازیں وغیرہ اور یہ نماز قرآن اور اللہ، ہم اس کی حقیقت کو نہیں مانتے. اللہ تعالیٰ معاف کرے. اب تو پاکستان میں بھی یہ بہت بیماری ہو چکی ہے. تو یہ جو ہے نا ان کا جو معاملہ تھا کہ اچھا بتاؤ کب آئے گی، یہ اسی لیے تھی کہ یہ جب ہوتا ہے نا کہ جب آپ بحث مباحثے میں جیتنا چاہ رہے ہوں تو پھر ایسی کوئی بات کرتے ہیں کہ جیسے جس کے پیچھے رویہ یا سوچ یہ ہوتی ہے یا نیت یہ ہوتی ہے کہ اگلے کا منہ بند کر دیا جائے. اچھا ہمیں دن بتاؤ، اچھا ہمیں وقت بتاؤ، کب ہوگا کب ہوگا، کہ اگر تم اتنے وسوخ سے یہ بات کرتے ہو. تو اسی سے آپ دیکھ لیں آپ کو ان کی ذہنی حالت، ذہنی پستی اور اخلاقی پستی کا اندازہ ہوگا. کیونکہ دیکھیں انسان وہی بات کرتا ہے نا جو اس کا اخلاق یا رویہ، جو اس کی سوچ ہوتی ہے، وہی کچھ اس کے منہ سے نکلتا ہے نا. جب کوئی بات کر رہا ہوتا ہے نا تو آپ کو فوراً پتہ چل جاتا ہے کہ اس کا اخلاق کیسا ہے. ویسے کسی نے منہ بند رکھا ہو تو دیکھنے میں بڑے اچھے کپڑے پہنے ہو، بڑا اچھا تیار ہوا ہو، آپ کو نہیں پتہ چلے گا اس کا اصل لیول کیا ہے. جب انسان منہ کھولتا ہے، بات کرتا ہے، تو آپ کو پتہ چلتا ہے کہ اس کی سوچ کیا ہے، سوچ کیا ہے، اس کا اخلاق کیا ہے، اس کی نظر کس پر ہے، یا اس کی آپ کہہ لیں کہ زندگی کی طرف اس کا رویہ کیسا ہے.
بات چیت کرنے سے ہی پتہ چلتا ہے نا انسانوں کے بارے میں. تو دیکھیں یہاں پہ ان کا جو یہ معاملہ بتایا جا رہا ہے نا، ان کا قول ایک بیان کیا جا رہا ہے نا، وَيَقُولُونَ، کہ وہ کہتے ہیں کہ کب آئے گی قیامت اگر تم سچے ہو. یعنی نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو سچا نہیں مانتے تھے، ان کو جھٹلاتے تھے، تو قیامت کے آنے کو بھی وہ جھٹلاتے تھے، اور اس لیے اتنا نہ ڈر ہو کے پوچھتے تھے کہ کب آئے گی قیامت، بتا دو. حالانکہ دیکھیں قیامت کوئی ایسی، اللہ تعالیٰ معاف کرے، کوئی پسندیدہ چیز ہے جس کے بارے میں ایسے پوچھا جائے، تو اتنا بڑا اور بھاری دن ہے. اس لیے تو اللہ تعالیٰ اس دن کے بارے میں اور اس کی ہولناکیوں کے بارے میں اس طریقے سے ایکسپلین کرتے ہیں کہ تم اس کو بڑا کوئی عام سا دن سمجھ رہے ہو، اور اس لیے تم اس طریقے سے اتنا بڑا مطالبہ کر جاتے ہو. ورنہ دیکھیں جس کے اندر ذرا بھی اللہ کا خوف، اللہ کا تقوی ہوگا، یا اس آخرت کے دن کی پکڑ کا ڈر ہوگا نا، وہ کبھی بھی اس طرح نہ ڈر ہو کہ اس طرح بے خوفی والی بات نہیں کرے گا کہ اچھا کب آنا ہے بتا دو. یا جس طرح بڑے بے خوف ہو کے کہتے تھے ٹھیک ہے کوئی آسمان کا ٹکڑا ہم پہ گرا کے دکھاؤ، کوئی لے کر آؤ کوئی بڑی مصیبت ہمارے اوپر، اس دن کو لے کر آؤ. کیونکہ ان کو یہ لگتا تھا کہ شاید نبی صلی اللہ علیہ وسلم ایسی غلط بات کرتے ہیں نا اس باللہ، اور یا اگر سچے ہیں تو پھر ہمیں کر کے دکھائیں، ہمیں کوئی ثبوت دکھائیں. تو یہی تھا نا ان کا معاملہ. تو یہ اس چیز کا جواب ان کو دیا جا رہا ہے. جیسا آگے اللہ سبحانہ تعالیٰ نے فرمایا، اگلی آیت دیکھیں، آیت نمبر 49، قُلْ لَا أَمْلِكُ لِنَفْسِي ضَرًّا وَلَا نَفْعًا إِلَّا مَا شَاءَ اللَّهُ لِكُلِّ أُمَّةٍ أَجَلٌ إِذَا جَاءَ أَجَلُهُمْ فَلَا يَسْتَأْخِرُونَ سَاعَةً وَلَا يَسْتَقْدِمُونَ. آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم فرما دیں، مجھے تو اپنے بھی نفع و نقصان کا کچھ اختیار نہیں مگر جو اللہ کی مشیت ہو. ہر امت کے لیے مہلت کی ایک مدت ہے، جب وہ مدت پوری ہو جاتی ہے تو پھر ایک گھڑی کی بھی تقدیم و تاخیر نہیں ہے. لفظی ترجمہ دیکھیں، قل، آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو کہا جا رہا ہے، قل کہہ دیجئے، لا نہیں، املکو میں مالک، میم لام کاف ملکیت مالک، اور حمزہ زبر جو ہے شروع میں وہ میں کے لیے آ رہا ہے. لی نفسی اپنی جان کے لیے، لام لی لیے کے معنوں میں نفس جان، اور چھوٹی یہ میں یا میری کے لیے آتا ہے. لی نفسی میں اپنی جان کے لیے بھی کچھ مالک نہیں ہوں. درن ضرر اردو میں جس کو کہتے ہیں، دعا درا را نقصان کا، تکلیف کا، ولا اور نہ نفعن کسی نفع کا، منفا عین یہ روٹ پڑ، اللہ مگر ما جو شاء اللہ جو چاہے اللہ، یعنی جو اللہ چاہے بس وہی. لی کلی امتن لیے ہر امت کے، اجل اجل کہتے ہیں ایک مقررہ وقت یعنی ایک مدت، اذا جب جا آ جائے گی، جیم یا حمزہ والا، اجلہم مدت ان کی، جس ہم اردو میں بھی کہتے ہیں نا وقت اجل آ گیا، جب ان کی مدت آ جائے گی، پوری ہو جائے گی، فلا تو نہ، یستأخرون حمزہ خارا آخر اس کو مؤخر نہ کر سکیں گے وہ، یا وہ کے معنوں میں سین تا کچھ چاہنا باب استفال میں جانے سے یہ آتا ہے. حمزہ خارا اس کا روٹ ورڈ ہے، وانون پلورل کا ہے، تو نہیں وہ مؤخر کر سکیں گے، یا وہ کے معنوں میں ساعتن ایک گھڑی، ایک لمحے کو بھی اس کو مؤخر نہیں کر سکیں گے. ولا اور نہ یستقدمون وہ آگے بھی نہیں بڑھ سکیں گے. قدم بڑھا کے، قدم لے کے انسان آگے بڑھتا ہے نا، آگے کو جاتا ہے. تو یہ وہی سین تے بیچ میں باب استفال کا ہے، استفال کا شروع میں یا وہ کے معنوں میں ہے، سین تا چاہنا، قا دال میم اس کا روٹ ورڈ ہے، واو نون پلورل کے لیے کہ وہ آگے نہ بڑھ سکیں. جیسا تقدیم و تاخیر ہم کہتے ہیں نا کہ نہ وہ آگے 1 منٹ اور نہ پیچھے، یعنی جب کسی کا، جیسے ہم کہتے ہیں نا جب کسی کی موت آ گئی تو نہ 1 منٹ آگے نہ 1 منٹ پیچھے، اسی وقت پھر فیصلہ ہو جاتا. یہ وہ والی بات. تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو یہ کہا جا رہا ہے کہ آپ فرما دیں کہ میں تو اپنے نفس کے لیے کسی نفع نقصان کا مالک نہیں ہوں، ما سوائے اس کے کہ جو اللہ چاہے. یعنی میری زندگی کا معاملہ بھی یہی ہے کہ جو اللہ تعالیٰ چاہتے ہیں وہی کرتے ہیں. تو میں کیسے اس چیز پر قادر ہو سکتا ہوں کہ اس قیامت کو برپا کر دوں. ٹھیک ہے، یعنی یہ بار بار جو نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے یہ مطالبہ کرتے تھے کہ کب آئے گی قیامت، لے آؤ قیامت، اچھا لے آؤ کوئی عذاب جو تم ہم سے ڈراتے رہتے ہو. تو فرمایا کہ آپ ان کو بتا دیں کہ میری تو کوئی ایسی طاقت یا قدرت ہے ہی نہیں، میں تو اپنے نفع نقصان کا مالک نہیں ہوں، وہ بھی اللہ ہی کے ہاتھ میں ہے.
تو تمہارے لیے میں ایسی کوئی بات کیسے کر سکتا ہوں کہ میں تمہارے لیے کوئی پکڑ کر دوں یا میں قیامت کو لے آؤں. اس میں یہ بھی سمجھایا جا رہا ہے کہ قیامت جو ہے اس کا آنا یہ صرف اس کا علم اللہ سبحانہ تعالیٰ کے پاس ہے. ہمیں صرف نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے ذریعے اس کی خبر دی گئی ہے، اس کے بارے میں تیاری کرنے کا کہا گیا ہے. کچھ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے نشانیاں بتا دی تھیں کہ کیا کیا ہوں گی، لیکن یہ بتایا جا رہا ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے بھی ہاتھ میں اس کو واقع کرنا ان کے اختیار میں یہ نہیں تھا. یعنی ان کو بھی کہا جا رہا ہے کہ آپ ان کو بتا دیں کہ میں قیامت لانے پر قادر نہیں ہوں. اور اللہ نے ہر قوم کے لیے ایک وقت مقرر رکھا ہوتا ہے، ایک وقت معین کیا ہوتا ہے. اللہ تعالیٰ مہلت عمل دیتے ہیں کہ شاید یہ اصلاح کر لیں، شاید یہ ہدایت پر آ جائیں. لیکن جب وہ مہلت پوری ہو جاتی ہے، اور اگر وہ چاہے انفرادی طور پر لیا جائے وہ انسان یا اجتماعی طور پہ پوری قوم کی بات کی جائے، جب نہیں وہ اس پہ اس مہلت سے فائدہ اٹھاتے تو پھر اس مقررہ وقت پر اللہ تعالیٰ کی طرف سے وہ عذاب واقع ہو جاتا ہے، وہ پکڑ آ جاتی ہے. تو جب وہ وقت آئے گا، خواہ وہ وقت ان کی موت کا ہو، کیونکہ موت آنے پر بھی ظاہر انسان کی قیامت تو قائم ہو گئی، موت آنے پر مہلت عمل تو ختم ہو گئی. تو چاہے وہ ان کی موت کا وقت ہے یا آخرت کا وقت ہے، یہ سب اللہ کے علم میں ہے. لیکن جب وہ وقت آ جائے گا تو ایک گھڑی نہ آگے کوئی جا سکے گا، نہ ایک گھڑی کوئی پیچھے جا سکے گا. ٹھیک ہے، یعنی ظاہر ہے نہ تو اپنی کوئی موت سے آگے پیچھے ہو سکتا ہے، اور اگر جو لوگ جن کی زندگیوں میں قیامت برپا ہوگی وہ اس کو بھی مؤخر نہ کر سکیں گے. ٹھیک ہے، تو بات سمجھنے کی اس میں یہ ہے کہ بجائے اس کے یہ سوالات کیے جائیں کہ قیامت کب آئے گی کب آئے گی، اس سے زیادہ بہتر یہ کہ انسان اپنے آپ کو اس گھڑی، اس وقت یا اس دن کے لیے تیار کرے، اپنی بچت، اپنی خسارے سے بچنے کی جو ہے وہ کوشش یہ کرے. ٹھیک ہے، ان سوالوں میں نہیں پڑھنا کہ کب آئے گی قیامت یا وقت پتہ چل جائے، یا جو کچھ بتایا گیا نا بس اس میں جو سمجھنے کی بات ہے، جو حکمت کی بات ہے اس پہ غور کرنا چاہیے کہ تیاری ہے کوئی قیامت کی. اگر بعض دفعہ لوگ یہ بھی بعض دفعہ اس طرح سے کہہ دیتے ہیں بس آ جائے قیامت، یا پتہ نہیں آنی بھی ہے یا نہیں، تو اس سے یہ پوچھنا چاہیے کہ کوئی تیاری ہے جو اتنا منہ بھر کے اس طرح کی بات کر دی ہے. اور پھر یہ بھی ہم کہہ دیتے ہیں کہ اتنا فلاں قوم ظلم کر رہی ہے، ان کی پکڑ کوئی نہیں ہو رہی، تو اس کا بھی اللہ سبحانہ تعالیٰ نے لِكُلِّ أُمَّةٍ اجل کہہ کے جواب دیا. ہر امت کا ایک وقت مقرر ہے، اور وہ اللہ کو پتہ ہے. اللہ تعالیٰ کوئی ایسے نہ تو جلد بازی سے کسی کو عذاب دیتے ہیں، ادھر کسی کو ہدایت بھیجی، ادھر اس نے انکار کیا فوراً ہی عذاب آ گیا، ایسے نہیں ہوتا. اللہ تعالیٰ کا ایک قانون ہے جو اپنے طریقے سے عمل کرتا ہے. ہر فرد کو انفرادی طور پر، ہر قوم کو اجتماعی طور پر سوچنے سمجھنے کا وقت دیا جاتا ہے، اور اس قوم کی وہ مدت کتنی ہے یہ اللہ سبحانہ تعالیٰ کے علم ہے. ہاں اللہ تعالیٰ نے قانون بتا دیا کہ جب وہ وقت آ جائے گا تو پھر تو نہ کوئی آگے نہ پیچھے، دنیا میں بھی آخرت میں بھی اللہ تعالیٰ کی طرف سے وہ پکڑ والا معاملہ تو ہوگا. پھر اس میں دیکھیں جو یہ بات شروع میں ہے نا کہ قُل لَا أَمْلِكُ لِنَفْسِي ضَرًّا وَلَا نَفْعًا، کہ جو مزے سے لوگ یہ چیز سوچ کے بیٹھے ہوتے ہیں نا، ہم نے تو فلاں کے ہاتھ پہ بیعت کر لی تو چلو جی ہم تو آخرت میں کامیاب ہو گئے، فلاں پیر کی جماعت میں ہم شامل ہو گئے. اس طرح کے بھی بہت سے لوگوں نے کانسیپٹ رکھے ہوئے ہیں. یا پھر لوگ یہ سمجھتے ہیں کہ ہم تو چونکہ مسلمان ہیں، ہم جو بھی گناہ کے کام کر لیں، جیسے مرضی ہم غلط ہو کے حرام کمائیں، لوگوں پہ ظلم کریں، زندگیاں گزاریں، چونکہ ہم نبی کے امتی ہیں تو نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی شفاعت ہمیں مل جانی ہے، اور بس ہم نے تو بچ جانا ہے. تو ہمیں تو یعنی ہر طرح کا ظلم اور گناہ کرنا جو ہے وہ جائز ہے، شاید لوگ یہ بھی سمجھتے ہیں. حالانکہ ایسا بھی نہیں ہے، کوئی اللہ تعالیٰ کے ہاں اس طرح سے بغیر عدل و انصاف کے تو فیصلے نہیں کیے جائیں گے کہ کسی نے تو زندگی ایسے برے طریقے سے گزاری، اور وہ بھی وہ جو کہ مسلمان ہونے کا دعویٰ بھی کرے، نبی کا امتی ہونے کا دعویٰ بھی کرے صلی اللہ علیہ وسلم کا، لیکن اس کا معاملہ بالکل اس کے برعکس ہو، اور وہ یہ سمجھے کہ بس میری تو بچت ہو جانی ہے. تو ایسا نہیں ہے. نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے کو یہ کہا گیا کہ آپ ان کو بتائیں کہ میرا ایسا اختیار نہیں ہے. یہ ٹھیک ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو شفاعت کا حق دیا جائے گا، آپ کو مقام محمود عطا کیے جائے، اس پہ کوئی دوسری رائے نہیں ہے، بالکل آپ کو شفاعت کا حق دیا جائے گا. لیکن کب، کس کے لیے، کس گناہ کے لیے، یہ سب اللہ تعالیٰ کے فیصلے ہوں گے. اور اس میں پھر جو لوگ بغیر توبہ کے اس دنیا سے گئے ہوں گے وہ اپنے گناہوں کا وبال وہاں پہ بھگتیں گے. جس طرح کی بھی جو بھی اللہ تعالیٰ کے فیصلے ہوں گے بہت عدل کے ساتھ کیے جائیں گے.
تو اس لیے یہ نہیں سمجھ لینا چاہیے، کیونکہ یہی تو معاملے تھے یہود و نصارہ کے. وہ سمجھتے تھے، یہود سمجھتے تھے کہ جو یہود ہیں وہ بس جنت میں جائیں گے، نصارہ یہ سمجھتے تھے کہ جو نصارہ ہیں بس وہی جنت میں جائیں گے، باقی کسی نے. سب نے یہی سمجھا ہوا کہ ہمیں جنت کے سرٹیفکیٹ مل گئے. آج امت محمدیہ کا بھی یہی عالم ہے کہ ان کو لگتا ہے کہ ہمیں تو جنت کے سرٹیفکیٹ مل گئے ہیں چاہے ہم جس طریقے کی زندگیاں گزاریں. تو ایسا نہیں ہے، یہ اپنی کانسیپٹ ٹھیک کرنے کی ضرورت ہے. اللہ تعالیٰ کے ہاں جب وہ دن آئے گا تو میزان قائم ہوگا. اللہ تعالیٰ سب کے لیے عدل و انصاف کے ساتھ فیصلہ کرے. قل ارأيتم ان اتاكم عذابه بياتا او نهارا ماذا يستعجل منه المجرمون. آپ ان سے پوچھئے، ذرا سوچو تو اگر تم پر اللہ کا عذاب رات کو یا دن کو آ جائے تو پھر مجرم لوگ آخر کس چیز کی جلدی مچا رہے ہیں. قل آپ فرما دیجئے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، ارأیتم کیا دیکھا تم نے، حمزہ زبر کیا کے معنوں میں، را حمزہ یا رویت والا دیکھنا، تم نے، ان اگر، اتاکم آئے تمہارے پاس، یہ وہی حمزہ تا یا آنا، کم تم سب کے پاس، عذاب ہو عذاب اس کا، ہو سے مراد اللہ سبحانہ تعالیٰ کی ذات ہے. بیاتن با یا تا جو ہے یہ ویسے تو گھر کے لیے آتا ہے، گھر میں انسان رات گزارتا ہے، لیکن بیاتن کا ورڈ جو ہے نا یہ عربی لینگویج میں رات کے لیے آتا ہے. ٹھیک ہے، بیاتن او نہارن اس طرح سے بولا جاتا ہے. نہار کہتے ہیں دن کو، بیاتن رات کو، کیونکہ انسان کہیں بھی چلا جائے واپس اپنے گھر میں آ کے ہی رات گزارنا ہی ہوتی ہے نا اس نے. بیاتن او نہارن رات کو یا دن کو، ماذا کیا کچھ، یستعجلو وہ جلدی کریں گے. اجلت کا ورڈ ہوتا ہے جلدی کرنا اردو میں، عین جیم لام اس کا روٹ ورڈ ہے. شروع میں یا جو ہے آتائن والا وہ کے معنوں میں ہے. سین تا کچھ طلب کرنا، عین جیم لام اجلت روٹ ورڈ ہے. یستعجلو وہ جلدی کریں گے یا وہ اجلت سے مانگتے ہیں، منہو اس سے، المجرمون مجرم. تو یہاں پہ اللہ سبحانہ تعالیٰ نے یہ بتایا کہ یہ پوچھتے تو بڑے زور و شور سے ہیں، بڑے نڈر ہو کے پوچھتے ہیں، ایسے پوچھتے ہیں جیسے بڑی کوئی مزے یا خوشی کی بات ہے. نعوذ باللہ، یعنی ہیں یہ خود مجرم ہے. اللہ تعالیٰ نے ان کے مجرم ہونے کو بھی واضح کیا کہ یہ مجرم جو مجرم یعنی اینڈ پہ اگر آپ دیکھیں یہ ماذا یستعجل منہ المجرمون کے ہے تو یہ جرم کرنے والے لوگ، گناہگار لوگ ہیں، اور ایسی جلدیوں سے طلب کر رہے ہیں اس دن کو. یعنی کیسا تعجب کا مقام ہے کہ یہ مجرم کیسی خوفناک چیز کے لیے جلدی مچا رہے ہیں. یستعجلو یعنی یہ اجلت سے مانگتے ہیں اتنی خوفناک دن کو. حالانکہ مجرموں کو تو ڈرنا چاہیے اس آنے والی سزا کے تصور سے بھی، ان کو کانپ جانا چاہیے، ان کو خوف سے ہلاک ہو جانا چاہیے، اور یہ منہ پھاڑ کے اور منہ بھر کے اس چیز کو طلب کرتے ہیں. ٹھیک ہے، یعنی یہ کیا کر لیں گے اگر وہ دن آ گیا، تو کیا یہ بھاگ سکیں گے؟ نہ تو بھاگ سکیں گے کہیں، نہ یہ بچ سکیں گے. تو اس لیے یہ ایک تنبیہ کے طور پہ یہ انداز اپنایا گیا کہ کیا تم نے دیکھا کہ اگر اللہ کا عذاب رات یا دن میں آ جائے تو یہ کر کیا لیں گے. یعنی یہ نہ سمجھو کہ شاید تم اس کے لیے بڑے تیار ہو، یا تم اللہ کو معاذ اللہ کو عاجز کر لو گے، روک لو گے، یا ایسا کچھ نہیں ہونے والا. تم رات کو سوئے ہوئے ہو تو اللہ کا عذاب آ سکتا ہے، تم دن میں اپنے نارمل کام روٹین کے کر رہے ہو تو بھی آ سکتا ہے. اور آپ دیکھیں ایسے ہوتا نہیں ہے بعض دفعہ کس طرح کے ہم معاملات دیکھتے ہیں دنیا میں. انسان نارمل زندگی گزار رہے ہوتے ہیں، بعض دفعہ رات کو سوتے ہیں صبح اٹھتے ہی نہیں ہیں، یا راتوں رات زلزلے آ گئے، سیلاب آ گیا، اور انسان کو موقع ہی نہیں ملتا، پتہ بھی نہیں چلتا، اس کی زندگی ختم ہو جاتی ہے. تو یہاں پہ فرمایا کہ ایک تو مجرم ہے، جرم کرتے ہیں، اور اوپر سے اللہ کا عذاب آنے کی یا اللہ کا عذاب مل جانے کی جلدی مچا رہے ہیں. تو جب وہ آئے گا تو اپنا تو بچاؤ بھی نہ کر سکیں گے. یعنی ایک طرح سے ان کو یہ باور کرایا جائے کہ سوچو تو صحیح کہ تم کیسے مطالبے کر رہے ہو، اور سوچو تو صحیح کہ کیا تم اس وقت بھاگ سکو گے. یعنی شکر نہیں کرتے کہ عافیت میں ہو، بچے ہوئے ہو، اور اپنی اس مہلت سے فائدہ نہیں اٹھاتے. بجائے اس کی اس مہلت سے فائدہ اٹھاؤ تم الٹا اس چیز کو طلب کر رہے ہو، اور جلدیوں میں مانگ رہے ہو کہ اچھا ہے وہ دن آ جائے یا ہمیں مل جائے یا لے آؤ تم. ثم إذا ما وقع آمنتم به الآن وقد كنتم به تستعجلون. کیا جب وہ عذاب واقع ہو جائے گا تو اس وقت تم ایمان لاؤ گے؟ اب تمہیں یقین آیا جبکہ اس کے لیے تم جلدی مچا رہے تھے.
ثم کیا پھر اذا جب ما وقع جو وہ واقع ہو جائے گا یعنی وقوع پذیر ہو جائے گا واو قاف عین آمن تم بھی ایمان لاؤ گے تم بھی ساتھ اس کے یعنی جب وہ آ جائے گا پھر ہی تم ایمان لاؤ گے آنا یہ جو ہے نا آنا یہ حرف استفہام پلس ظرف زمان ہے جو ہے وہ حرف استفہام ہوتا ہے حمزہ زبر میں نے آپ کو بتایا اور آن جیسے ہم کہتے ہیں نا کوئی گھڑی زمان کہتے ہیں نا وقت کو تو کوئی وقت یا گھڑی یا ٹائم کیا اب اور اس میں بڑی مد اس وجہ سے آگے کیونکہ آگے وہ مد آ رہی ہے نا مد کا سبب آ جاتا ہے تو یہ ال اور آن اور الان سے مل کے یہ ورڈ بنا ہے کیا اور الان وقت کے لیے بولا جاتا ہے جیسے کیا اب وقد حالانکہ تحقیق کن تم تھے تم بھی ساتھ اس کے تستعجلون تم جلدی مچاتے یعنی یہ اب ان کا یہ جو تقاضا تھا نا یہ تو اس لیے تھا نا کہ ان کو تو یقین ہی نہیں تھا کہ قیامت آنی ہے تو تکذیب کرتے تھے مذاق اڑاتے تھے ایسے کہہ دیتے تھے لے آؤ اتنے ڈھیٹ لوگ تھے اتنے نڈر لوگ تھے تو فرمایا کہ کیا وہ جب دن آ جائے گا تو اس وقت تم مانو گے اس وقت تم قبول کرو گے یعنی یہ مطالبہ تمہارا اس لیے ہے نا کہ تمہیں یقین نہیں ہے تو ان کا یہ جو مطالبہ تھا یہ بس جھٹلانے اور مذاق اڑانے کی نیت سے تھا انہیں تو یقین تھا ہی نہیں تو فرمایا جا رہا ہے کہ جب آ جائے گا تو اس وقت تم یقین کرو گے اس وقت تو تمہیں بھاگنے کا موقع ہی نہیں ملے گا اس وقت تو تمہاری پکڑ ہو جائے گی اور اس وقت اگر تم ایمان بھی لاؤ گے نا تو وہ بھی سب بے سود ہوگا یعنی ایمان لانا ہے تو ابھی لاؤ نا یعنی غیب پر ایمان لانے کا مطالبہ ہے نا سامنے آ گئی کوئی چیز اس وقت ایمان لانے کا کیا فائدہ یہ تو جیسا فرعون کے بارے میں بھی آتا نا کہ جب بالکل ڈوبنے لگا تھا اس وقت اس نے اقرار کر لیا تھا کہ ہاں میں موسیٰ اور بنی اسرائیل کے رب کو مانتا ہوں اور یہ بھی اس طرح کی اس نے باتیں کی تھی لیکن اس وقت اس کو یہ کہا گیا تھا کہ اب تو اپنی موت کے دیکھ کے تم اس طرح کی باتیں کر رہے ہو اب ایمان لائے ہو تو جب عذاب آ جائے گا اس وقت تو ماننے کا کوئی فائدہ نہیں نا آج تم اس کے لیے جلدی مچاتے ہو اور کہتے ہو ٹھیک ہے لے آؤ تو اس وقت تمہیں کہنے کا مطلب ہے کہ اس وقت تمہیں پتا چلے گا کہ واقعی یہ سچ بات تھی یہ واقعی حقیقت بات تھی جس کے لیے تم جلدیاں مچاتے تھے اور اس وقت پھر جب تمہاری پکڑ ہوگی تو جس طرح ہوتا ہے نا ربنا ابصرنا وسمعنا فرجعنا نعمل صالحا انا موقنون کہ ہمارے رب ہم نے دیکھ بھی لیا سن بھی لیا اب تو ہمیں واپس لوٹا دے اب ہم نیک اعمال کریں گے اب ہمیں یقین آ گیا ہے تو اس وقت تو ایسا کہنا جو ہے وہ بالکل بے سود ہوگا اس وقت تو کوئی فائدہ نہیں جو وقت گزر گیا اس کو انسان نے گنوا دیا ٹھیک ہے نا تو ابھی یعنی یہ جو اب جو وقت تمہارے پاس ہے نا اس پر عمل کر لو یہ گزر گیا تو تم نے اپنا ابدی خسارہ کر لیا تو یہ جو الآن جو ہے اس کے بارے میں مفسرین کہتے ہیں کہ موت کے وقت بھی کا عذاب بھی اس سے ہو سکتا ہے اور قیامت کا عذاب بھی اس میں ہو سکتا ہے ثم قيل للذين ظلموا ذوقوا عذاب الخلد هل تجزون الا بما كنتم تكسبون پھر ظالموں سے کہا جائے گا کہ اب ابدی عذاب کا مزہ چکھو یہ تمہارے انہی کاموں کا بدلہ دیا جاتا ہے جو تم کرتے رہے ثم پھر کیلا کہا جائے گا للذین ان لوگوں کو ظلموا جنہوں نے ظلم کیا ذوقوا چکھو زال واو قاف امر کا صیغہ ہے عذاب الخلدی ہمیشہ کا عذاب ہل تجزونا نہیں تم بدلہ دیے جا رہے جزا تجزونا تم بدلہ دیے جا رہے ہو اللہ مگر بما ساتھ اس کے جو کن تم تھے تم تکسبون تم کسب کرتے تم کمائی کرتے یعنی اب جب اللہ تعالیٰ کی طرف سے پکڑ آ جائے گی عذاب ہو جائے گا یا موت آ جائے گی یا آخرت آ جائے گی تو اس وقت تو پھر ظالموں کو یہی کہا جائے گا اب تو تمہارے لیے ہمیشگی کا عذاب ہے اب اسی عذاب کو تم چکھو گے اور تم صرف اسی چیز کا بدلہ دیے جا رہے ہو جو تم خود کرتے تھے یعنی اس دن بدلہ تو صرف اعمال کا ہی ہوگا نا اور اب تم ہمیشہ اس جہنم میں رہو گے اور دائمی عذاب کا مزہ تم چکھو گے یعنی قیامت کے دن کا ذکر کیا جا رہا ہے کہ اب تم اس سے بچ نہیں پاؤ گے اپنی کمائی کی بدولت ہی تم یہ ساری جزا پا رہے ہو تم اسی کے مستحق تھے تم یہی کرتے رہے تھے ٹھیک ہے نا اور ذوقو چکھو انسان جو کچھ کرتا ہے نا اسی کو وہ چکھے گا یہ میں نے ایک دفعہ پہلے بھی آپ کو یہ چیز ایکسپلین کی تھی کہ جس طرح ایک تو لذت ہوتی ہے نا پھل کی جو نیچرلی اس کے اندر ہوتی ہے اور ایک جب آپ
خود سے کوئی جیسے کوئی جوس بناتے ہیں، کوئی سکنجبین بناتے ہیں، اس میں آپ کا اپنا عمل دخل ہوتا ہے، کتنا لیمو ڈالا، کتنی چینی، کتنا نمک، تو پھر آپ اس کا ذائقہ چکھتے ہیں۔ تو انسان جو ہے اس کے ساتھ جب موت کا معاملہ ہوگا، اس لیے موت کے لیے بھی ذائقہ کا ورڈ آیا نا، کہ وہ پھر ویسا ہی ذائقہ ہوگا جیسے اعمال انسان نے کیے ہوں گے نا، وہی چیزیں سامنے آئیں گی، ویسی موت ہوگی۔ برے اعمال ہوں گے تو پھر برا معاملہ موت کے ساتھ ہی شروع ہو جائے گا، اور آخرت میں بھی ظاہر اپنے اعمال کا ہی انسان ذائقہ چکھے گا، اس لیے یہ چکھنے کا ورڈ یوز ہوتا ہے، ٹھیک ہے، کیونکہ اس میں انسان کے اپنے اعمال کا عمل دخل ہوتا ہے۔ اور پھر جنہوں نے ظاہر ہے ایسی ہی زندگی گزاری ہوگی، ان کے لیے تو ہمیشہ کا عذاب ہوگا۔ اور پھر وہ کیا کہیں گے؟ وَيَسْتَنبِئُونَكَ احق ہو کر لیں، آپ اس کو ہو کر کے پڑھ لیں۔ قُلْ ای وَرَبِّی إِنَّهُ لَحَقٌّ وَمَا أَنْتُمْ بِمُعْجِزِينَ۔ نیز وہ آپ سے پوچھتے ہیں کیا یہ واقعی سچ ہے؟ آپ ان سے کہے کہ میرے رب کی قسم یہ بالکل سچ ہے اور تم اسے روک نہیں سکتے۔ وَيَسْتَنبِئُونَكَ، اور وہ پوچھتے ہیں آپ سے، دریافت کرتے ہیں آپ سے۔ اور یا وہ کے معنوں میں سین تا باب استفال کا طلب کرنا، پوچھنا، نون با حمزہ جو ہے کسی خاص بات یا خبر کے لیے آتا ہے، واو نون پلورل کے لیے، کاف آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے، کہ وہ آپ سے اس خبر کے بارے میں پوچھتے ہیں، دریافت کرتے ہیں۔ حق ہوا، کیا یہ حق ہے؟ کیا حق ہے ہوا وہ؟ قل کہہ دیجئے، یہ ہاں کے معنوں میں ہوتا ہے، ٹھیک ہے، کہ یعنی ہاں جوابی حرف یہ۔ وَرَبِّی، قسم ہے میرے رب کی، انہو بے شک وہ، لحق البتہ حق ہے، وما انتم وہ نہیں ہو تم، بمعجزین عاجز کرنے والے، یعنی ان کو تو یقین نہیں تھا نا قیامت کے آنے کا، تو یہ بار بار یہ پوچھتے تھے کہ یا تو مذاق اڑاتے تھے کہ ایسا ہوگا، کیا واقعی یہ ممکن ہے، ایک دوسرے سے بھی مذاق کرتے تھے، نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے بھی اسی طرح سے پوچھتے تھے۔ نبا جو ہے وہ کسی خاص خبر کے لیے آتا ہے، تو یہ جب سوالیہ انداز ہو تو پھر حرف جواب ای کی طرح سے آتا ہے کہ ہاں ایسا ہی ہوگا۔ اور عموماً جو قسمیہ، جیسے یہاں پہ واؤ جو ہے نا یہ قسمیہ ہے، اس سے پہلے بھی یہ ورڈ آتا ہے ای جو ہے حرف جواب، پھر قسم کہہ کے بات کی جاتی ہے، تو فرمایا کہ آپ اللہ کی قسم کے کھا کے کہہ دیں کہ ہاں یہ سچ بات ہے اور یہ ہو کر رہنے والی، یہ بہت زیادہ تاکیدی انداز سے بات کی جا رہی ہے تاکہ اچھی طرح سے یقین آ جائے۔ اس میں انا بھی ہے، قسمیہ واؤ بھی ہے، لام بھی ہے، ای بھی ہے، یہ سب باتیں یہ چیز اس چیز کو ظاہر کرتی ہیں کہ اس کے اوپر اچھی طرح سے یقین کر لو کہ یہ ہو کر رہنے والی بات ہے، کہ قیامت آنے والی ہے، اور وہ سب کچھ کر سکتے ہیں اللہ تعالیٰ کی ذات، اور تم اللہ کو عاجز نہیں کر سکتے۔ تم یعنی اللہ تعالیٰ کے اس معاملے کو روک نہیں سکتے ہو۔ اللہ تعالیٰ تم سب کو موت دینے پر بھی قادر ہے، تم سب کو دوبارہ زندہ کرنے پر بھی قادر ہے، اپنے سامنے اکٹھا کر کے تم سب کا حساب لینے پر بھی قادر ہے، اور پھر تم سب کو تمہارے اعمال کی جزا دینے پر بھی قادر ہے۔ تم کسی چیز پہ بھی اللہ کو روک نہیں سکتے، اللہ کو عاجز نہیں کرتے۔ وہ کیونکہ ان کو یقین نہیں آتا تھا کہ زندہ ہوں گے اور اس طرح سے سارا معاملہ ہوگا۔ تو اسی طرح یہ جو قسمیہ انداز سے بات ہے نا، سورہ سبا میں، سورہ تغابن میں بھی اس طرح قسم کھا کے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو یہ کہا گیا کہ آپ قسم کھا کے قیامت کے ظہور پذیر ہونے کا واضح کر دیں ان کے اوپر، جس طرح یہاں پہ بھی قسمیہ کہا گیا ہے نا۔ تو یہاں پہ حق ہوا جو ہے نا، ہوا سے مراد وہ ساری باتیں آ جاتی ہیں جن کی دعوت آپ صلی اللہ علیہ وسلم دے رہے تھے اور جن کا یہ انکار کرتے تھے، ٹھیک ہے، اور چاہے وہ اللہ کا کلام تھا، چاہے آخرت تھی اور دوبارہ زندہ ہونا، وہ تو سب باتوں کا یہ انکار کرتے تھے نا، نہیں مانتے تھے۔ تو ان سب کو یہاں پہ آپ انکلوڈ کر سکتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ کے لیے سب کچھ ممکن ہے، اور یہ سب کچھ ہو کے رہنے والا ہے، دوبارہ زندہ بھی ہوگے، قیامت بھی آئے گی، جواب دہ بھی ہوں گے، اور تم کسی طریقے سے اللہ کو کچھ بھی کرنے سے روک نہیں سکتے۔ اللہ کو تو کوئی عاجز نہیں کر سکتا نا۔ تو یہ کہہ کے اس چیز کا حق اور سچ ہونا جو ہے وہ واضح کیا گیا کہ یہ تمام امور ایسے حقائق ہیں جو ہو کر رہنے والے ہیں، تم نہیں روک سکتے۔ اللہ کی قبضہ قدرت سے تم فرار حاصل کر ہی نہیں سکتے، ایسا تمہارا کوئی اختیار ہے ہی۔ اللہ تعالیٰ ہم سب کو قرآن مجید سمجھ کے پڑھنے اور اس پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ یہاں تک تلاوت سن لیتے ہیں جی پلیز، آیت نمبر 43 سے آنورڈز۔ ومنهم من
ينتصرون إن الله لا يظلم الناس شيئا ولكن الناس أنفسهم يظلمون ويوم يحشرهم كأن لم يلبثوا إلا ساعة من النهار يتعارفون بينهم قد خسر الذين كذبوا بلقاء الله وما كانوا مهتدين وإما نرينك بعض الذي نعدهم أو نتوفينك فإلينا مرجعهم ثم الله شهيد على ما يفعلون ولكل أمة رسول فإذا جاء رسولهم قضي بينهم بالقسط وهم لا يظلمون ويقولون متى هذا الوعد إن كنتم صادقين قل لا أملك لنفسي ضرا ولا نفعا إلا ما شاء الله لكل أمة أجل إذا جاء أجلهم فلا يستأخرون ساعة ولا يستقدمون قل أرأيتم إن أتاكم عذابه بياتا أو نهارا ماذا يستعجل منه المجرمون أثم إذا ما وقع آمنتم به الآن وقد كنتم به تستعجلون ثم قيل للذين ظلموا ذوقوا عذاب الخلد هل تجزون إلا بما كنتم تكسبون ويستنبئونك أحق هو قل إي وربي إنه لحق وما أنتم بمعجزين وآخر دعوانا الحمد لله رب العالمين سبحانك اللهم وبحمدك نشهد أن لا إله إلا أنت ونستغفرك ونتوب إليك سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين بارك الله لي ولكم في القرآن العظيم ونفعني وإياكم بالآيات وذكر الحكيم دعا کر لیجیے